کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو گروپ ہے وہ آلموسٹ 260 پیپل ور دیئر. تو اس وجہ سے ہم جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے، ہم زیادہ تر ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہوں گے وہ ہوں گی آن چیٹ. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو سوال کرنا ہے یو کین آسک آن چیٹ. اسی طریقے سے جو ایکٹیویٹیز ہم آپ پہ کر رہے ہوں گے، شیئر کر رہے ہوں گے، اس کے آنسر بھی آپ نے چیٹ پہ شیئر کرنے ہیں. تو میں اسٹارٹ لے لیتا ہوں. اچھا جناب، تو امپیکٹفل ٹیچنگ، اور سب سے پہلی جو چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ کی پرزور تالیوں میں آپ کا شکریہ. کیونکہ ٹیچر ہوتے ہوئے اور رات کے اس پہر تھک ہارنے کے بعد آپ نے ہمت کی کہ آپ اس سیشن کا پارٹ بنے. تو ذرا اس وقت صرف اس ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے مائک آن کر لیں، اور جو ایسے تالی بجانا چاہتا ہے وہ ایسے بجا دے، اور جو پارلیمانی کلیپ کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمانی کلیپ کر لیں. تو ذرا مائک آن کر لیں، تھوڑی سی آواز آ جائے تاکہ تھوڑی ایک موٹیویشن ہماری ڈیولپ ہو جائے. دین ول موو آن. مائکس اوپن کر کے بس تھوڑی تالیوں کی آواز آپ کے لیے، اپنے لیے آپ نے بجانی ہے، میرے لیے نہیں بجانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست 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 زبردست. اچھا جناب، تو آپ کو میرا آئی کانٹیکٹ کبھی کبھی تھوڑا سا مس نظر آئے گا، بیکاز میں 2 ڈیوائسز سے لاگ ان ہوں ایز اے بیک اپ. ٹھیک ہے، تو میں دونوں ڈیوائسز کی طرف دیکھ لوں گا. کبھی کبھی آپ کو لگے گا شاید میرا آئی کانٹیکٹ آپ سے مس ہو رہا ہے. اوکے، تو ہم آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1.5 گھنٹہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے نکالا ہے، یہ آپ کی زندگی کا ون آف دا بیسٹ 1.5 آورس میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ. اچھا جناب، پروگرام ڈیزائن بہت سمپل ہے. 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے. امپیکٹفل ٹیچنگ ویژن ہم اس میں کرافٹ کریں گے اپنا. آپ کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا اس میں جو دنیا کی بیسٹ ٹیچنگ پریکٹسز ہیں، اور وہ کیوں بیسٹ ہیں اس کا ریزن آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں انفولڈ ہو جائے گا. دین نو یور اسٹوڈنٹس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آپ کو طریقہ بتائیں گے کیسے آپ زیادہ افیکٹو طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو جان سکتے ہیں. اور کچھ آن لائن ٹولز ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ اپنے ٹیچنگ کے امپیکٹ کو اسکیل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اچھا جناب، صرف ایک رول ہم نے فالو کرنا ہے تھرو آؤٹ دا سیشن، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائکس آف رکھنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ ڈسٹربینس نہ ہو. اور جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے یعنی ہمارے گروپ میں لوگ ہیں زیادہ، تو لہٰذا ہم بہت ساری جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے وہ ایکچولی ہم کر رہے ہوں گے تھرو چیٹ باکس. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا ڈسٹربینس نہ ہو، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں تو سب لوگ اگر وائس کے تھرو انٹروڈکشن دے رہے ہوں گے یا جو ہے نا کیا نام ہے ایکٹیویٹیز میں پارٹ لے رہے ہوں گے، تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو جو آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے، صرف 3 چیزیں: آپ کا نام، آپ کا سبجیکٹ، اور آپ کے خیال میں آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے چیٹ میں شیئر کرنی ہے. میں آپ کی چیٹ کا منتظر ہوں. میں دوسری ڈیوائس پہ چیٹ آن کر لیتا ہوں تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے آنسرز پڑھتا رہوں. ہم نے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی یہ سوال کر لیا تھا، جو لوگ ہمارے پاس تھوڑا پہلے سے تھے. تو الحمدللہ جو لوگ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں اب، تو یہ انٹروڈکشنز ہیں جو آپ نے چیٹ میں ٹائپ میں ہمیں بھیجنا ہے. یور نیم، دا سبجیکٹ اف یو آر اے ٹیچر، اینڈ دا پرپس آف یور لائف، آپ کی زندگی کا مقصد ہے حیات. اچھا جناب، عدیل صاحب کا ہم نے پڑھ لیا تھا. عدیل صاحب کیمسٹری پڑھاتے ہیں کافی عرصے سے، اور ان کا مقصد حیات ہے ٹو ڈیولپ یوتھ انرچڈ ود ایجوکیشن ایز ویل ایز مورل ویلیوز. محسن خان صاحب مالیکولر بایولوجی پڑھاتے ہیں ٹو انٹیگریٹ ٹیچنگ ود اسلامک ویلیوز اینڈ سورس آف مغفرت آن دا ڈے آف ججمنٹ. ماشاء اللہ. منیب انظر صاحب نے ایم اے کیا ہے، بی ایڈ کیا ہے، 23 ایئر سے پڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے ایکسپیرینس آف ٹیچنگ ان ڈفرنٹ اسکولس ٹو انہینس مورل ویلیوز. ٹھیک ہے، اور منیب صاحب کا جو سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے. باقی لوگوں کے ہم آنسرس کا ویٹ کر رہے ہیں. چیٹ باکس میں آپ نے یہ آنسر ہم سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہے تاکہ میں کچھ لوگوں کے آنسرز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں. اچھا سوری منیبا، آئی ایم ریئلی سوری. میں اصل میں غلطی سے میں نے منیب کو دیا. آئی ایم ریئلی سوری.
अच्छा जनाब, और लोग लिख रहे होंगे अभी। हम हम 20 सेकेंड्स और वेट कर लेते हैं, और इस टाइम को भी अगर बस यूटिलाइज उसमें करके कोई बताना चाहे तो वॉइस पे भी बताएं। अच्छा जी, हमारे पास एक और आंसर आ गया है। आकिब रहीम साहब हैं, कुरान मजीद पढ़ाते हैं, विजन है निज़ाम शरीयत। ज़बरदस्त। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, अभी हमारे इंट्रोडक्शन चल रहे हैं। यू हैव टू टेल थ्री थिंग्स: योर नेम, द सब्जेक्ट यू टीच इफ़ यू आर अ टीचर, और आपका मकसद हयात, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये आपने हमें बताना है। और ये अब जवाब आपने चैट में हमसे शेयर करने हैं। हसन मोहम्मद, मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप चैट में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। बिलाल शेर। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शंस कुछ ग्रुप पे ऑलरेडी ले लिए थे, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है ये हमने ग्रुप पे नहीं पूछा, क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये हम ग्रुप पे नहीं पूछते, क्योंकि लोग इसका आंसर फिर चीटिंग करके कुछ लोग ढूंढ भी लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आंसर ना ऑन द स्पॉट हो। वो होता है ना कौन सा, जो स्कूल में एक होता है ना सरप्राइज टेस्ट। तो जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे इंट्रोडक्शन चल रहे हैं। ये तीन चीज़ें आपने बतानी है चैट बॉक्स में: योर नेम, द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मकसद या आपका मकसद हयात। अनम अनवर, HR कोऑर्डिनेटर, टू बी एन एक्सीलेंट लीडर इन माई फील्ड एंड एम्पावर अदर्स टू कंटिन्यू माई लेगेसी। कुछ और लोग अगर शेयर कर लें तो। जी, वॉइस लो, वॉइस मेरे ख्याल अब बेहतर हो जाएगी। मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर वॉइस का इशू हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोग जो लोग बकिया लोग मीटिंग में अगर जल्दी जल्दी अपने इंट्रोडक्शन शेयर कर लेंगे तो हमें आसानी होगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। टीचर, पर्पस ऑफ माई लाइफ is to be a good human being first, second to be a good educator, and last to serve my country। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हमने काफ़ी टाइम इस पे लगा दिया। आपका इंट्रोडक्शन आ गए कुछ लोगों के, कुछ लोग मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में दोबारा शेयर कर सकते हैं, और वी हैव ऑल द टाइम टू हैव चैट विद यू इवन ऑन वन बेसिस। तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, उसका कभी मसला नहीं है। आप ये पर्पस ऑफ लाइफ का आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। हम अभी आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन एक गूगल फॉर्म भी देंगे रिफ्लेक्शंस के लिए, उसमें भी ये सवाल है, तो वहाँ पे भी हम आपके आंसर का वेट करेंगे जनाब। हम क्या करते हैं, सो वी आर इन अ बिजनेस ऑफ विजन्स, और इसको समझने के लिए फिर आपसे एक सवाल है। ये तो सिर्फ ABC वाला सवाल है ना, जरा जल्दी से चैट में इसका आंसर बताइएगा जो आप समझते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या है? इट इज एक्सीलेंट, इट इज गुड, और इट इज बैड। अच्छा, मेरी आवाज का बहुत इशू आ रहा है क्या, या अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? काइंडली मुझे अगर कुछ लोग कंफर्म कर देंगे तो आई चेक माय डिवाइस अगेन। मेरी आवाज क्लियर है अब? नो साउंड इशू, नो इशू, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोगों को अगर मेरी आवाज में इशू आ रहा है तो मे बी कि आपकी डिवाइस का इशू हो। अब आपने जल्दी से चैट में आंसर करना है, ठीक है ना? चैट में जल्दी से आपने आंसर करना है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, एक्सीलेंट है, गुड है, या बैड है? अच्छा, लोगों के पिछले सवाल के अब रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं कुछ, तो हम उन्हें भी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। अभी बी इंशाल्लाह गुड, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो इस सवाल के आंसर में गुड, होप फॉर बी, इंशाल्लाह गुड, ठीक।
اچھا ایکسیلنٹ نہیں آیا کسی کا, مطلب دونوں ایکسٹریمز پہ کوئی نہیں آیا. امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. ود ڈیموکریسی بیڈ, ود نفاذ شریعت ایکسیلنٹ. محسن خان صاحب کہہ رہے ہیں گڈ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ تو بڑے آپٹیمسٹک لوگ مجھے ملے, ورنہ اکثر جب میں یہ سوال کہیں رکھتا ہوں تو لوگوں کا اکثر جواب جو آتا ہے نا وہ آتا ہے بیڈ. اور یہ بات, اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ اگر ہم صرف اپنی بات نہ کریں, جنرلی ہم لوگوں سے پوچھیں تو ہمیں آنسر جو ہے نا وہ سی ملے گا. ٹھیک ہے, اب یہ سوال رکھنا اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا جو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں جب بھی فیوچر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ دو طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر ٹو مائنڈ سیٹس اباؤٹ فیوچر. ایک تو ویژنری مائنڈ سیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ویژن از دا پکچر آف دا فیوچر دیٹ وی وانٹ ٹو سی. یعنی آپ حالات سے بالاتر ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, اور جو آپ چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسی کی پلاننگ کرتے ہیں. حالات کی آپ بہت زیادہ فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از پریڈکشن. پریڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ فیوچر کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہوگا. اور ویژن میں آپ فیکٹس اینڈ فگرس کی بات نہیں کرتے, آپ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے حالات جیسے بھی ہیں, میرے ملک کے حالات جیسے بھی ہیں, معاشرے کے حالات جیسے بھی ہیں, میں نے کیا کرنا ہے یا میں کیا چاہتا ہوں, آپ اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی چند مثالیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں میں آئے تو عرب کے لوگ تو بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, اور ہم نے بہت سی چیزیں ان کے بارے میں سنی. ٹھیک ہے نا, کہ لڑائی ہو رہی ہے تو سالوں تک چل رہی ہے, طرح طرح کی برائیاں تھیں. تو اگر آپ حالات کو دیکھ کر فیوچر کا اندازہ لگائیں گے تو آپ تو کہیں گے کہ سچویشن اور ورسٹ ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں میں سے صحابہ جیسے ہیرے تراش دیے, اور پھر وہ جان لینے والے جان دینے والے بن گئے, اور جو ہے نا ایک زبردست معاشرے کی تشکیل اس میں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پرواہ نہیں کی, بلکہ جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس ہمیشہ اپنے اس ویژن, اس مقصد کی طرف رہا. پاکستان کی مثال میں عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب when he started ایمبولینس سروس تو پاکستان میں کوئی 2-3 ایمبولینس سروسز ہوتی, 2-3 ایمبولینسز ہوتی تھیں. اور اس وقت پرائیویٹلی اونڈ سب سے بڑا جو فلیٹ ہے, کچھ عرصے پہلے تک یہی فیکٹس اینڈ فگرس تھے, ابھی مجھے کرنٹلی ایگزیکٹلی نہیں پتا, تو وہ اے ڈی سینٹر کا تھا جو پرائیویٹلی اونڈ کسی کا سب سے بڑا. تو اگین جب کام اسٹارٹ ہوا, اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں گے تو بہت اچھا فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور ہمارے اپنی زندگی میں ہمارے اپنے ساتھ اور ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پرسنل حالات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن انہی میں سے کچھ لوگ بہت زبردست کام جو ہے نا وہ کر کے چلے گئے. اچھا یہ جو دو لفظ ہیں نا, ان دو لفظوں کو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں ٹیچرز ہیں نا وہ ان دو لفظوں کو ابھی سے بچوں کے ذہن میں اتار دیں کہ بھائی آپ نے اپنی ڈکشنری سے, اپنی زندگی سے پریڈکشن اور پیشن گوئی کے لفظ کٹ کر دیں اور ویژن کا لفظ ایڈ کر دیں. جو آپ کا مقصد حیات ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو فوکس کریں, تو انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے جو ہے نا وہ تبدیلی دیکھیں گے. وہ تبدیلی کے پیچھے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اب آئیں اس کو ذرا ڈسکلوز کرتے ہیں. تو یہ سوال میں آپ سے آلریڈی کر چکا ہوں, آر وی ایز اے نیشن ان اے بزنس آف ویژنز اور پریڈکشن, تو 99% وی آر ڈوئنگ پریڈکشنز. ٹھیک ہے. پروین شاکر صاحبہ نے ایک بات بہت آسان کر دی ہے, بات اردو میں ہمارے لیے. وہ کہتی ہیں میں اس کی ذات پہ ایسے یقین رکھتی ہوں جیسے پاؤں کے نیچے زمین رکھتی ہوں, حقیقتوں کی بدصورتی اپنی جگہ لیکن میں خواب بہت دل نشین رکھتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حقیقتوں کی تو بدصورتی بہت تھی, لیکن ان کا خواب بہت دل نشین تھا. اور جس انسان نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے نا, تو حقیقتوں کی بدصورتی بری ہوتی ہے لیکن ان کے خواب بڑے دل نشین ہوتے ہیں. میری آواز کا کچھ لوگوں کو اگر ایشو آ رہا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیں. کیا میری آواز بالکل نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے چیٹ میں 1-2 لوگوں کے میسیجز آئے کہ میری آواز کا ایشو آ رہا ہے. مجھے بقیہ لوگ کنفرم کیجیے گا تاکہ پھر میری آواز بالکل نہیں آ رہی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا چونکہ میرا دھیان اسکرین کی طرف ہے, اگر میری آواز زیادہ لوگوں کو یعنی زیادہ میری آواز انکلیئر ہو یا لاسٹ ہو تو کائنڈلی مائک آن کر کے میری ٹیم میں سے کوئی جو ہے نا مجھے ضرور انفارم کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. پارٹیسپینٹس مت کیجیے گا, یہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں وہ مجھے پھر مائک پہ بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کا خیال رکھوں گی. جناب آگے چلتے ہیں.
اب یہ اسٹوری ہے جو بہت پاورفل ہے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے, بہت زیادہ پہلے کی بھی بات نہیں, چند سال پہلے کی بات ہے. دو ویژنریز لوگ تھے کراچی کے, اور وہ ہل پارک ایک جگہ ہے کراچی میں, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, اور جو کراچی نہیں آئے تو وہ امیجن کر لیں, خوبصورت سی ہل ہے اور اس پہ ایک پارک ہے کراچی میں. تو وہاں جو ہے نا وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے, ایک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے نا, اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مسجد کے امام صاحب کے بیٹے ہیں. تو آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اکثر مدارس کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں آج کے سیشن میں. تو ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے, اور یہ صاحب محنت کی, اللہ سے دعائیں کی, اور اللہ کا کرنا ہی ہوا, یہ ایک کارڈک سرجن بن گئے. اور شروع سے یہ کافی لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو کچھ کسی بندے نے ان کو ایک زمین دی اور کہا کہ نا میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ایک ہاسپٹل بنائیں. تو یہ اپنے دوسرے دوست کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ہاسپٹل بنانا ہے جس کا علاج ایکسیلنس ڈریون ہوگا, یعنی آغا خان اگر پاکستان میں اسٹینڈرڈس کی بات کریں, ایک فری ہاسپٹل بنانا ہے, آغا خان جیسا بنانا ہے. زمین میرے پاس ہے, اب تم آؤ پلاننگ کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی کچھ پروجیکٹ ساتھ کیے ہیں, تو ہم جو ہے نا یہ پروجیکٹ ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے اس پہ نا پلاننگ مجھے جو ہے نا وہ کر کے بتاؤ. اچھا, اگر یہ ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں تھے نا ڈاکٹر صاحب, تو ان کے دوست ہیں نا وہ ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہاں ہوں گے, بلکہ میرا ہاتھ باہر لے جائیں آپ, صحیح نا. تو انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں, اور جو ہے نا کیا ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے نا, تو پوری دنیا کی فکر کرتے ہیں, صحیح نا. اور ہم جو ہے نا وہ ایکسیلنس ان ہیلتھ کیئر کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور چین آف فری ہاسپٹلس بناتے ہیں ورلڈ وائڈ. اچھا, یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے, 2003-4 کی بات ہوگی نا. تو اب جو ہے نا وہ دو, ہم تو یعنی اس زمانے میں چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے, دو دیوانے صبح صبح بیٹھے ہوئے ہل پارک میں, اور جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ. لیکن اچھا, حالات جو ہیں وہ, جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ خیبر گاڑی چلاتے ہیں اور رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں. تو جیسے میں نے بیک گراؤنڈ بتایا, والد صاحب جو ہے نا وہ مسجد کے امام صاحب تھے ان کے. اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی فائنینشلی کوئی بہت ویل آف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کنسلٹنگ کرتے ہیں. تو یہ دو لوگ جو ہے نا, یعنی اس دور میں اگر کوئی ان کو دیکھتا تو کہتا دو دیوانے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ایک خواب دیکھنے. تو انہوں نے وہ خواب دیکھا اور انہوں نے اسے ڈاکیومنٹ کیا. انہوں نے خواب دیکھا, اسے ڈاکیومنٹ کیا, اور جو ہے نا وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ہے نا انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اچھا, ان کو اتنا وقت لگا اس کام کے ڈاکیومنٹیشن کرنے میں کہ وہ جو زمین کسی نے دی تھی وہ ہاتھ سے چلی گئی. تو اب ایک پلان تو بن گیا کہ بھائی پوری دنیا میں فری ہاسپٹلس کی چین بنے گی, لیکن جو ڈونر تھا وہ ڈونر بھی گیا اور زمین بھی گئی. اچھا, پھر انہوں نے مل کے کوشش کی اور دوسرے لوگوں کے سامنے وہ ویژن رکھا, وہ جو ڈاکیومنٹ انہوں نے بنایا تھا, اور آج جو ہے نا یہ انڈس ہاسپٹل, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر باری خان صاحب, اور جو ان کے ساتھ جو صاحب ہوتے ہیں تھے دوسرے, وہ ہیں سلیمان احمد صاحب, جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں, میں نے بہت ان سے سیکھا. اور اس کانٹینٹ جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اس میں بہت زیادہ کانٹینٹ انہی سے سیکھا ہوا ہے میں, جو میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے امت کے لیے. تو جو دوسرے صاحب تھے وہ سلیمان احمد صاحب تھے, ٹھیک ہے نا. اور ان دو لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ خواب دیکھا. آج انڈس ہاسپٹل کو جو لوگ جانتے ہیں سو جانتے ہیں, جو زیادہ نہیں جانتے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں. اس وقت 1400+ بیڈ کا یہ ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں. کچھ حصہ آپریشنل ہے, اور اب اس کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے. اور لیاقت نیشنل کو 780 بیڈس پر ہے آلموسٹ, تو یہ اس کے آلموسٹ ڈبل ہاسپٹل, تو پاکستان کا لارجسٹ ہاسپٹل ہو جائے گا. یہ پیپر لیس ہاسپٹل ہے, ادھر پیپر یوز نہیں ہوتا. یہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, اگر کوئی آپ سے پیسے مانگے تو اس نمبر پہ کمپلین کیجیے, ٹھیک ہے. پلس اس ہاسپٹل کی جو اور خاص بات ہے, وہ خاص بات یہ ہے کہ اس کا بجٹ بلوچستان کے ہیلتھ کے بجٹ سے بڑا ہے. اب ان کے پاس ملٹیپل ہاسپٹلز آ گئے ہیں جن کو یہ مینیج کر رہے ہیں. ان کی یو ایس میں رجسٹریشن ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ آج سے کچھ عرصے بعد پاکستان کا ایک فری ہاسپٹل جو ہے نا وہ امریکہ کے چند غریب لوگوں کا علاج کر رہا ہوگا. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس اس ہاسپٹل کے ساتھ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ میری فیملی سے 2 لوگ گئے اس ہاسپٹل. دونوں میاں بیوی کا دل کا مسئلہ تھا. منڈے کے دن ان کا چیک اپ ہوتا ہے, اور وینسڈے کو جو ہے نا یہ
وینسڈے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، خاتون کو آپ آ جائیں اور آپ کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہونی، اور جو ہے کیا نام ہے فرائیڈے کو آپ کے ہسبینڈ کی ہونی ہے. تو وہ خاتون نا وینسڈے کو نہیں گئیں اینجیوپلاسٹی کے لیے. تو ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ آج آپ کی اینجیوپلاسٹی ہے، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میرے دل گھبرا رہا تھا، میں پہلے اپنے ہسبینڈ کی کروانا چاہتی ہوں، پھر میں آؤں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ آئیے گا ضرور، آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور فرائیڈے کو وہ ہسبینڈ کے ساتھ گئی، ہسبینڈ کی جو پلاسٹی ہو گئی، 1 روپیہ نہیں لیا گیا ان سے. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو لوگ دو گئے تھے، یہ کسی کے ریفرنس پہ نہیں گئے تھے. حالانکہ ان کا جو بچہ تھا وہ جانتا تھا انڈس ہاسپٹل میں کافی لوگوں کو، لیکن اس نے بھی کسی سے بات نہیں کی تھی. یہ بالکل سمجھیں تھرو سمپل پروسیس یہ لوگ گئے تھے نا، یعنی جو جینون ہر بندے کے لیے جو پروسیس ہے. اور وہ جو 2 لوگ تھے میری فیملی کے، وہ میرے والد اور والدہ تھے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، جب یعنی ہم ان حالات میں تھے. تو پھر میں نے اس دن ارادہ کیا تھا کہ میں جتنا اس ہاسپٹل کو سپورٹ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. فائنینشیلی کر سکا، اس کی بات لوگوں کو بتا کے کر سکا. تو الحمد للہ آئی ایم اے بینیفیشری آف دس ہاسپٹل. ایک تو یہ چیز آپ کو بتانی تھی کہ یہ جو ہاسپٹل بنا نا، تو یہ ویژن اورینٹیڈ ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری چیزیں اس ہاسپٹل کی. کووڈ کے ٹائم میں آپ سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان یا آلموسٹ کراچی کی تو آئی تھنک سب سے بڑی جو ہے نا یہ کووڈ کی فیسلٹی تھی. تو جو کانٹینٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اٹس مور اور لیس یہ وہ اسپارک ہے اس کانٹینٹ میں. میں پورا کانٹینٹ آبویسلی شیئر نہیں کر رہا، وہ آپ ویژنس کی ورک شاپ میں کر سکتے ہیں جا کر، ٹائم لینڈرس کی. بٹ کچھ چیزیں میں آپ سے یہاں پہ جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں کہ ویژن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. سو میرا نام عمیر ملک امان ہے. میں سمجھیں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہوں، ساری زندگی پڑھ ہی رہا ہوں. ڈگری کے لیے بھی نہیں پڑھ رہا، بس ایسے ہی کچھ کورسز کرتا رہتا. اچھا، ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ 2010 سے کر رہا ہوں. 5E فریم ورک ایک ابھی آئے گا آپ کے سامنے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. جب میں نے نام لیا تو جو دوسرے کنسلٹنٹ تھے سلیمان احمد صاحب، ان کا میں شاگرد ہوں. ان سے بہت کچھ سیکھا، کچھ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ایک اور پاکستان کے ٹرینر ہیں بشیر جمعہ صاحب، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. MBA میرا مارکیٹنگ میں، کوئی 100 سے زیادہ سیشنز کروا چکا ہوں. اور ماضی میں ٹیچنگ میری ساتھ میں رہتی تھی. ٹیچنگ میں بس یہی باتیں بچوں کو بہت زیادہ بتاتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے سبجیکٹ سے زیادہ یہ باتیں بتا رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ اب میں یہی باتیں بتانے کا کام شروع کر دیتا ہوں اور میں ٹیچنگ کو خیر بات کر دیتا ہوں. آگے چلتے ہیں جناب. NLP کیا ہوا ہے، ERDC سے 6 منتھس کا PTCC کورس میں نے، میری وائف نے کیا. ٹرینر ملٹیپل جگہوں سے کیا ہوا. IBS انٹرپرینورشپ کی ہوئی ہے. ان اداروں کے ساتھ ایز این انٹرن یا ایز اے کنسلٹنٹ، ایز این ایسوسیٹ جو ہے نا وہ کام کرنے کا موقع ملا. میری ٹیم کے ایک اور ممبر ہیں سنین. انفارچونیٹلی وہ ابھی ہمارے ساتھ ہے نہیں، تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. از ان ہاسپٹل. تو سنین میکینیکل انجینئر ہیں. ہی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان انٹرمیڈیٹ. انہوں نے انجینئرنگ چھوڑ دی ٹیچنگ اور ٹریننگ کے لیے. اپنا اسکول چلاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر کام کرتے ہیں. ہم نے 2010 میں یو ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ بنائی تھی اور 2012 میں اس کو ری نیم کیا تھا. اب آ جاتے ہیں کانٹینٹ کی طرف. ہمارا جو ویژن ہے 50 ایئرس کا، دیٹ از ٹو میک 1 ملین ویژنری ٹیچرس. اگلے 50 سال میں واٹ وی وانٹ کے 10 لاکھ ایسے ٹیچرز ہوں جو بچوں کو یہ ویژن والی چیز پڑھائیں. یعنی وہ عبد الباری جیسے بچے بنائے نا، کہ جو مطلب بہت عام سے لوگ ہو کر بھی اتنے بڑے بڑے کام کر گئے. تو سوچیں اگر ہر بچہ اس طریقے سے سوچنا شروع کرے. کیونکہ عبد الباری صاحب کے والد کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو ہے نا ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ان کے والد اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کر لوگوں کی خدمت کے لیے قبول فرما. تو وہ چند لائنیں ان کے والد صاحب کی تھیں جو وہ ویژن اس بچے کا ڈیولپ ہو گیا. ناؤ الحمدللہ اتنا زبردست کام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. تو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جو یہ سیشن ہم کر رہے ہیں، یہ سیشن ایکچولی آپ کے اندر وہ اسپارک جگانے کے لیے ہے کہ آپ بھی اپنے سیشن میں لوگ بچوں کے ساتھ ویژن کی بات کریں، ان کو سمجھیں. آگے چلتے ہیں جناب. ہماری جو زبان ہوگی وہ اردش ہوگی، کیونکہ نہ ہمیں پوری اردو آتی ہے نہ ہمیں پوری انگریزی آتی ہے. تو مکس زبان ہوگی. سوالات ہوں آپ ضرور چیٹ میں کر سکتے ہیں. اور یہ نارمس کو فالو ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ نے یہ کانٹینٹ آگے لوگوں کو شیئر کرنا ہے. نوٹ ٹیکنگ کریں گے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. چیز بھولیں گے نہیں، پروسیس ہو جائے گی.
کچھ ایکٹیویٹیز آئیں گی ابھی مزید، وہ بھی آپ نے کرنی ہے. کچھ کوشچنز آپ کے ہوں چیٹ پہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ نے دوسرے لوگوں کو بتانا ہے. آپ نیت کر سکتے ہیں 2 3 4 5 لوگوں کو، آپ جتنوں کو بتانا چاہیں. یہ سلائڈز میں آپ سے شیئر کر لوں گا. اور آپ ہمارے ساتھ آلریڈی واٹس ایپ پہ کنیکٹ ہیں. آپ مزید 1-on-1 بیسس پہ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. مجھ سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، میری ٹیم سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سو ہو آر یو؟ آپ جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں تو 3 ٹرمز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ اپنے آپ کو کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. انسٹرکٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام صرف ایک پریکٹیکل اسکل پڑھانا ہوتا ہے. مے بی وہ اکاؤنٹنگ کا انسٹرکٹر ہو، مے بی وہ کمپیوٹر کا انسٹرکٹر. اور یوزولی یہ ایڈلٹ لرننگ کے وقت ہوتا ہے، یعنی جب لوگ کمپنیز میں ہوتے ہیں اس وقت لوگ آتے ہیں اور وہ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ اسکول لیول پہ ٹیچنگ ہوتی ہے زیادہ تر، ادھر بھی اسکل امپارٹ ہوتی ہے لیکن تربیت کا ایلیمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از مینٹور. مینٹور یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر ایک انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنے ایکسپیرینس سے اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور مینٹورشپ جو ہے نا وہ صرف ایک سبجیکٹ تک یا چند مہینے تک نہیں ہوتی، بلکہ وہ لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ چلتی ہے. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ان تینوں میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ذرا جلدی سے آپ نے چیٹ پہ لکھ دیں. آپ جلدی سے چیٹ پہ لکھ دیجیے گا کہ آپ ان تینوں میں اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں فٹ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں. مینٹور 2 3 مینٹور اینڈ ٹیچر. ٹھیک ہے، مینٹور ماشاء اللہ. ٹیچر اینڈ مینٹور ماشاء اللہ، زبردست. تو الحمد للہ ہمیں انسٹرکٹر والے لوگ ابھی تک نہیں آئے. زبردست. ٹھیک ہے، الحمد للہ. اچھا، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ٹیچنگ ہے، خاص طور پہ جو تھوڑی بڑی کلاسز ہیں، اس میں یہ ایک ایشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں پرابلمس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے یہاں نا کچھ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں. جب سے کمرشلائز ہوئی ہے ہماری ایجوکیشن، تو ہم جو ہے نا وہ ٹیکنیکل انسٹرکٹر زیادہ بن گئے ہیں. 2+2 سمجھانے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور تربیت کا ایلیمنٹ ریلیٹیولی جو ہے نا وہ کم ہو گیا. ایون انفارچونیٹلی قرآن کی حد تک بھی یہ چیز ہمارے سامنے اب آ گئی نا کہ ہم جو ہے نا وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ تربیت کا ایلیمنٹ وہاں بھی کم ہوتا جا رہا ہے. کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو الفاظ آ جائیں، لیکن جو اصل اس کی قرآن سے اس کا تعلق ہے اور تربیت ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم ہو رہی. سو یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ ہیں کون. اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ ٹیچنگ کر کیوں رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو نا وائی کی امپورٹینس سمجھا دوں کہ کسی چیز کے بارے میں کیوں جاننا ضروری کیوں ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو میں کیوں کر رہا ہوں، اس بات کا کیوں جاننا ضروری کیوں ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ڈسکشن ہے. تو اس کی ایک بہت سمپل سی مثال ہے. اگر ایک تختہ ہو اور وہ زمین پہ رکھا ہو اور آپ کو اس پہ سے چلنا ہو، آپ آرام سے چل لیں گے. لیکن اگر وہی تختہ 2 اونچی عمارتوں کے درمیان ہو اور اب آپ سے کہا جائے کہ آپ اس پہ سے چلیں، تو آپ نہیں چلیں گے. اگر آپ سے کہا جائے کہ 10,000 روپے ملیں گے تو بھی شاید نہ چلیں، ₹1,00,000 ملیں تو بھی شاید نہ چلیں، کیونکہ گرے تو جان جائے گی. لیکن اب مجھے چیٹ میں جواب دیجیے گا کہ اگر سامنے والی بلڈنگ میں آگ لگی ہو اور آپ کا بچہ یا آپ کے ماں باپ یا آپ کی فیملی کا کوئی کلوز بندہ سامنے والی بلڈنگ میں جل رہا ہو، اب آپ اس تختے کو کراس کریں گے اسے بچانے کے لیے؟ نہیں کریں. I'll go. یس کریں گے. یس. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو وہ تختہ تھا، یعنی سچویشن تو وہی تھی نا، صرف سامنے والی بلڈنگ میں جانے کی وجہ بدل گئی. ایک دفعہ وجہ تھی 10,000 روپے، ایک دفعہ وجہ تھی جو ہے نا وہ آپ کے کسی پیارے کی جان کا بچانا. تو اگر ہمارے ٹیچنگ کی وجہ ہمارے سامنے آ جائے گی نا بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ، تو ہاؤ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ادھر ہاؤ بتانے آیا بھی نہیں. صحیح نا؟ ہاؤ تو آپ کو دنیا، آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا نا بہت اچھا کہ بھائی کس طریقے سے آپ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. ہاؤ تو آپ کو دنیا بھر کے اساتذہ سکھا دیں گے. اصل چیز یہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کر رہا کیوں ہوں. جتنا امپورٹنٹ میرے لیے وائی ہوگا، اتنا ہی میرے لیے ہاؤ اور واٹ آسان ہو جائے. دوسری مثال کر لیتے ہیں. ایک چیز ہم نے بچپن سے یہ کوٹیشن سنا ہے نا کہ give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
بٹ ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے مینٹور سے کہ give him a powerful reason to fish, he will learn fishing by himself. آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, آپ اس کو پاورفل ریزن دے دیں کہ اس نے فشنگ کرنی کیوں ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ایکٹیویٹی 1 پہ, which is why are you teaching. ٹھیک ہے, اب یہ جواب آپ نے سوچنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو پورا 1 منٹ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یو کین بلکہ میں آپ کا میں ٹائم کر لیتا ہوں اینڈ یو جسٹ تھنک آف, اور آپ اسے چیٹ میں لکھیں کہ آپ اگر ٹیچنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ آپ اسے کانفیڈینشیل رکھیں, مجھ سے چیٹ پہ شیئر نہیں کریں, آپ اسے نا کانفیڈینشیل رکھیں. میں آپ کو پورا 1 منٹ دیتا ہوں, آپ 1 منٹ میں اس جواب کو سوچیں, اپنے پاس ہی کہیں لکھ لیں یا سوچ لیں, اور پھر میں اسے ڈی بریف کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آنسر آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے. آپ کیوں پڑھا رہے ہیں اس دنیا میں, بس وہ آپ لکھ لیں اپنے پاس. اور میں ٹائم کر لیتا ہوں, اٹس 9:31, 9:32 پہ پھر میں اسے ڈی بریف کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب میں اسے ڈی بریف کرنے لگا ہوں. آپ کے آنسر نا ان آنسرز کے ارد گرد ہوں گے, اگر کسی کا اس کے علاوہ ہو تو وہ مجھ سے شیئر کر لیں. ٹھیک ہے نا, اچھا جی ڈی بریف کر لیتے ہیں. یہ جو ایکٹیویٹی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے نا, تو جیسے میں نے بتایا 2010 سے میں ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو میں اصل میں کر رہا ٹیچنگ ہوتا تھا, لیکن میں وہاں بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا تھا, پھر اداروں میں جا کر جنرلی اپنی ملاقاتوں میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا تھا. میری آواز نہیں آ رہی اب؟ میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے کچھ لوگ چیٹ پہ کنفرم سر کیجیے. وائس از کلیئر. کلیئر ہے, الحمد للہ, جزاک. اچھا, تو پچھلے 10 سالوں سے جو یہ چیز ہم کر رہے ہیں, تو ہمیں جو آنسرز ملے نا, وہ آنسرز ہم نے کمپائل کیے ہیں. وہ آنسر جو ہم نے کمپائل کیے نا, ان کی کمپائلیشن چند ڈومینز بتاتی ہے. یعنی جملے لوگوں کے الگ ہوتے ہیں, لیکن جو ڈومین ہے نا, وہ ڈومین کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یا تو آپ کا آنسر نا پیشن کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا, جس کا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے, مجھے پڑھانے کا شوق ہے, مجھے یہ کرنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے اچھا لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے. اگر اس قسم کے آپ کے جوابات ہیں تو وہ سب چیزیں پیشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ از کہ وہ جو چیز ہوگی نا, دیٹ ول بی منی, کہ وہ چیز جو ہے نا وہ پیسوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہ لگے گا کہ اس چیز کا اسکوپ اچھا ہے, اس میں کیریئر کے آپشن زیادہ اسٹیبل ہیں, اس میں فیسلٹیز زیادہ ہیں. اس قسم کی چیزیں اگر آپ کے دل میں, اچھا چونکہ میں نے بہت اوپنلی پوچھا اس لیے نہیں نا, کہ یہ تو ہم سب کا دل جانتا ہے نا, میرا دل جانتا ہے, آپ کا دل جانتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے پیسے کمانا کوئی مشکل یعنی کوئی غلط چیز تو ہے نہیں, تو یا تو ریزن ہوگا کہ اس کا اسکوپ اچھا ہوگا. دیٹس وائی یو مسٹ بی ڈوئنگ دیٹ. تھرڈ از ریپوٹیشن. ریپوٹیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی اس کام میں مجھے عزت ملے گی, تو اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کر رہے ہوں. جیسے اکثر خواتین جو ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہیں, وہ کر رہی ہوتی ہیں سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے, کہ جو ہے نا اوپن کلچر ہے, کم وقت جانا پڑے گا, ساتھ میں فیملی مینج ہو سکتی ہے. تو مے بی کہ آپ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ٹیچنگ کر رہے ہوں, اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہے, سب چیزیں. ٹھیک ہے. یا آخری چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی اسٹرانگ امپیکٹ کریٹ کرنے کا ارادہ ہو, یا پرپس ہو, کوئی آپ کسی پرپس کے لیے, وہ بڑے پرپس کے لیے وہ کام کریں. اچھا, اب ہم ڈی بریف کر لیتے ہیں, آپ سے آنسر لے لیتے ہیں. اگر صرف وہ لوگ چیٹ میں اپنا آنسر لکھیں گے جن کو ان 5 کے علاوہ
اپنا آنسر لگتا ہے. جن کو لگتا ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ ان 5 میں نہیں آ رہا, کسی اور چیز میں آ رہا ہے, تو وہ مجھے میسج کر دیں, ٹھیک ہے نا. ادر وائز اگر آپ کا آنسر ان کے ارد گرد ہے تو پھر ہم ان آنسرز کو ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں نا, کہ یہ کتنے پاورفل آنسرز ہیں. تو ہم اسے نا ٹیسٹ کرتے ہیں ذرا اگلی سلائیڈ میں. نمبر 1, اگر پیشن آپ کا ہے نا, یعنی شوق یا مجھے اچھا لگتا ہے, تو دیکھیں پیشن کا ایشو یہ ہے کہ پیشن نا وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ آج 30 سال کی عمر میں ٹیچنگ کر رہے ہو, آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہو, اور آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے, آپ کو کوئی اور فیلڈ ایسی نظر آئے, آپ کو لگے کہ یار یہ اس میں مزہ زیادہ ہے, تو میں یہ کر لیتا ہوں. کتنے انجینئرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو تو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں لوگوں کے کہنے پہ وہ فیلڈ اختیار کر لی, آج ایک جگہ پر پہنچ گئے, ناؤ دے فیل کہ انہیں کچھ اور اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. اب کچھ آنسرز آنا شروع ہوئے ہیں, میں ان آنسرز کو لے لیتا ہوں چیٹ پہ تھوڑی دیر میں پہلے یہ ڈی بریف کر لوں. تو اگر پیشن ہے نا, تو پیشن کا ایشو یہ ہے کہ جو پیشن ہے نا وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. پیشن ڈزنٹ ریمین سیم نا. ایک فروٹ آپ نے کھایا ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے آپ کسی نئے ملک جائیں, وہاں پہ آپ کوئی نئی چیز کھائیں اور آپ کو وہ چیز اچھی لگے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو پچھلی چیز آپ کر رہے تھے وہی آپ کا بیسٹ تھا. ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موقع پہ کوئی چیز آپ کو ملے اور آپ کو لگے زیادہ بہتر ہے. سیکنڈ, پیسہ, تو پیسے کی مثال جو ہے نا وہ آکسیجن کی طرح. شیخ ہاشم کے ریفرنس سے ہم نے سنا, بہت بڑے اسکالر ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا پیسہ سانس کی طرح ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ میں سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا, تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں نہیں رہ سکتا. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہی سانس لینا ہے, یعنی جب میں سانس ہی لیتا ہوں گہری گہری, تو مجھے اپنے مقصد سے کنیکشن فیل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میں تو دنیا میں آیا ہی سانس لینے کے لیے. تو آپ کہیں گے کہ آپ انتہائی جو ہے نا فضول انسان. سانس تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے, سانس لینا انسان کا مقصد تھوڑی ہوتا ہے. اچھا, تیسرا ریزن ہو سکتا ہے ریپوٹیشن. تو ریپوٹیشن بھی دوسری چیز میں زیادہ مل جاتی ہے. آج کل ماشاء اللہ ٹک ٹاک آپ سب نے سنا تو ہوگا اس کے بارے میں, اگر دیکھی نہیں ہے تو اس پہ تو یعنی بڑی بڑی عمر کے لوگ ایسے ایسے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, مطلب چورنگیوں پہ ڈانس کر رہے ہیں کراچی کے, اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے, جسٹ ٹو گیٹ ریپوٹیشن. ٹھیک ہے. پریشر آف دا سوسائٹی یہ ریلیٹڈ ٹو ایج اور اسٹیٹس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں آپ فیملی کا پریشر لے لیں, سوسائٹی کا لے لیں, آگے چل کے آپ شاید نہ لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم ایک اسکول میں یہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے, تو ان کی میڈم نے بڑی زبردست بات کی, جو ان کی پرنسپل ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آج اگر آپ اس بات کو میری ٹیچر سے پوچھیں کہ اگر آج ان کو کوئی ان کی ساری جو فائنینشیل نیڈز ہے ان کی ذمہ داری لے لے, تو ول دے کم فار ٹیچنگ اور ناٹ, کیا یہ پھر اتنی صبح اٹھ کر آئیں گی. اور یہی چیز نا ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کا میں پارٹ تو نہیں ہوں, میں نے وہاں چند کلاسز لیے ہیں, مجھے بہت فائدہ ہوا اس پروجیکٹ میں جانے کا. وہ ہے امام ڈیولپمنٹ پروگرام. اذان انسٹیٹیوٹ اسے رن کرتا ہے, اور آئی ریئلی لو دیٹ پروگرام. 1 سال تک وہ مسجد کے امام حضرات کو کورس کرواتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک اچھا امپیکٹ, سوشل امپیکٹ اچھا لے کر آئے سوسائٹی پہ. جیسے مولانا عبدالستار صاحب کام کر رہے ہیں ایسے کام کریں. تو مجھے وہاں چند کلاسز لینے کا موقع ملا. جب میں گیا نا, تو میں نے ان امام حضرات سے سوال کیا. میں نے کہا کہ آپ لوگ خوش ہیں جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, اللہ کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں. تو ہم تو یہ چند ہزار روپے کی تنخواہ میں ٹھیک ہے, بس اللہ کے دین کے لیے کریں. میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا اگر ابھی ایک فرشتہ آئے اور وہ آپ سے کہے کہ آج سے لے کر موت تک اگر آپ کی زندگی کے 30 سال باقی ہیں اور 360 مہینے ہیں اس میں, اور ہر مہینے آپ کو 1 ارب روپے ملیں گے اللہ کی طرف سے, اور 360 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گئے, تو اب آپ کیا اسی مسجد میں کورنگی میں امامت کریں گے, یا آپ کسی اور طریقے سے دین کا کام کریں گے؟ تو ان کا جواب تھا ہم کسی اور طریقے سے دین کا کام. تو اٹ مینس واٹ دے آر ڈوئنگ از ایکچولی دے آر ڈوئنگ ان اے پریشر آف اے سوسائٹی, جو کہ ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہے. آج ان کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ
زیادہ بہتر طریقے سے کام. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دین کا کام چھوڑ دیں گے, لیکن وہ کم از کم اس پریشر میں نہیں کریں گے جس پریشر میں وہ آپ آج کریں. اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از امپیکٹ. امپیکٹ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا بڑا پرپس کیا ہے کوئی کام کرنے کا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی, وہ مقصد میٹر کرتا ہے جس مقصد کو لے کر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے کچھ امپیکٹ کی ایگزامپلس شیئر کروں گا اس والی سلائڈ کے بعد. نمبر 1, we cannot waste water. So how can we waste, sorry, there is a typo, how we can waste the best of the best creation. دیکھیں یہ بہت ہی آسان میٹافر ہے, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں, اور اٹ از دا پنچ لائن آف دس سیشن. وہ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے بعد جو سب سے کامن ریسورس بنائی ہے وہ کون سی ہے؟ ہوا کے بعد جو ایسی چیز جو ہر جگہ آرام سے اویلیبل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کے بعد جو ریسورس ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری, میرا کنیکشن شاید لوز ہو گیا تھا. اب ٹھیک ہے؟ میری آواز تو ڈسٹرب نہیں ہوئی ہوگی, بٹ میری اسکرین مس ہو گئی ہوگی. تو ہاں جی, ہوا کے بعد جو سب سے کامن چیز ہے نا دیٹ از واٹر, پانی, اور ہر جاندار کو آلموسٹ اویلیبل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس پانی کو ضائع کرنے سے جو ہے نا وہ منع فرما رہے ہیں. کیا فرمایا کہ بھائی بہتے دریا پر بھی ہو تو بھی آپ نے اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا. اور وہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشرف المخلوقات, یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن. تو وہ اللہ ہم کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیلنٹس اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ؟ یعنی دنیا میں پیسوں سے بڑھ کر بھی تو مسائل ہیں نا, دنیا میں ہمارے شوق سے بڑھ کر بھی تو چیزیں ہیں, دنیا میں پریشر آف دا سوسائٹی سے بڑھ کر بھی تو چیزیں ہیں, دنیا میں میری جاہو جلال میری ریپوٹیشن سے بڑھ کر بھی تو چیزیں ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو ڈھونڈ کر اس پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی, یہ آئیں تو بھی فرق نہیں پڑتا اور یہ نہ آئیں تو بھی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ریسنٹلی ایک ریسرچ کی جہاں پہ ہم نے 10 جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں ان کے مالی حالات کو ریسرچ کروایا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ تو آج کے دور کی اگر آپ کنورژن لیں تو وہ تو سبھی چند ایک کے علاوہ 8 آلموسٹ ایسے تھے who are very well off, لیکن وہ جنت میں ان کو بشارت بھی مل رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو. ہمیں یہ جو 4-5 چیزیں میں نے ڈسکس کی تھی, ہمیں اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ مقصد ڈھونڈنا ہوگا. اور پیسے کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی, اٹس جسٹ لائک آکسیجن. یہ تیسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, وچ از ٹرانزیکشن ورسز ٹرانسفارمیشن. دیکھیں ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ پیسے دو چیز لو. تو یور ٹیچنگ کوڈ بی اے ٹرانزیکشن, کہ آپ پڑھا رہے ہو, بھائی میں میتھس پڑھانے آتا ہوں, میں میتھس پڑھاؤں گا چلا جاؤں گا, میں مینجمنٹ پڑھاؤں گا چلا جاؤں گا, میں اکاؤنٹس پڑھاؤں گا چلا جاؤں گا, میں فزکس پڑھاؤں گا چلا جاؤں گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ کیا اس دوران میں بچے سے ایسا ریلیشن شپ قائم کر رہا ہوں کہ میں اس کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دوں. میتھس تو وہ پڑھ رہا ہے میرے ساتھ, میتھس کا تو میں کہہ رہا ہوں اس پہ کمپرومائز آپ نہیں کر رہے, لیکن کیا آپ کے ساتھ 6-8 مہینے کا سیمسٹر پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ کچھ بڑا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج یور سبجیکٹ. آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے یہ چیز تو وہ کہتے ہیں نا آپ کے عمل سے اس میں ٹرانسفر ہوگی. So this transform, if you are looking for that transformation, تو میں آپ کو بتاؤں لٹرلی پیسے آ جائیں گے, اور نہیں بھی آئے نا آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. ریپوٹیشن مل جائے گی, نہیں بھی ملے آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. ریکگنیشن مل جائے گی, نہیں بھی ملے آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے یہاں اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں نا اس وقت, دیکھیں صحابہ کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی. تو آپ بتائیں نا کہ 1.25 کے کم و بیش تھے صحابہ رضی اللہ مجمعین, تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشہور ہیں؟ ہم 125 کے نام نہیں جانتے ہوں گے کتابوں میں لکھے ہوئے, لیکن ہمیں ازبر تو کم لوگوں کو ہوں گے نا, زیادہ تر صحابہ کے نام تو ہمیں یاد نہیں ہوں. کتنے بہت زیادہ رچ تھے؟ وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے نا؟
لیکن سب کے سب کامیاب تھے بیکاز دے ور ٹرانسفارمنگ ادرس جو وہ کر رہے. دین اللہ has chosen us for this profession جو کہ انبیاء کا ہے. And the last one is we are responsible for every action. اچھا اب امپیکٹ کی ایگزامپلس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر باری خان صاحب کی آگے ان کی اسٹوری میں نے آپ کو سنا دی. سامان شفا ویری ویری سمپل ون لائن اسٹوری. یہ انگلینڈ سے ٹرینڈ ہیں, آرتھوپیڈک ہیڈ ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے. اس پروجیکٹ پہ الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اسسٹ کرنے کا موقع ملا اس پروجیکٹ کو اپنے مینٹور کے ساتھ. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے اور یہ ویژن بنایا ہے اور اس پہ اب کام کرنا شروع کیا ہے کہ یہ پاکستان میں میڈیکل اکوپمنٹ کی پروڈکشن شروع کریں گے, کیونکہ پاکستان میں میڈیکل کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی اس لیے بھی ہے, میڈیکل ایکسپینسز کی, کیونکہ بہت سارا میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹ ہوتا ہے, چاہے وہ امپلانٹس ہوں, چاہے وہ وینٹیلیٹر ہو, چاہے اور ہاسپٹل میں استعمال ہونے والی جو ہے نا وہ کریٹیکل چیزیں ہوں. تو انہوں نے یہ ویژن بنایا کہ اگر ہم وہ پاکستان میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں تو کاسٹ جو ہے نا وہ 30-40% کم ہو جائے گی. یعنی 1,00,000 روپے کے آپریشن میں اگر 60,000 روپے کی چیز امپورٹ ہو رہی ہے تو وہ 30,000 کی بننا شروع ہو جائے گی پاکستان میں. وہ 30,000 کا جو ہے نا وہ بینیفٹ پیشنٹس کو اور فری ہاسپٹلس کو چلا جائے. دین اخوت فاؤنڈیشن, جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ون لائن میں بتا دیتا ہوں, یہ پاورٹی فری سوسائٹی پہ کام کر رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو بنا سود کے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے. ریسنٹلی انہوں نے ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے وچ از اے فری یونیورسٹی, آپ جائیں پڑھ لیں, جب پیسے ہوں دے دیجیے گا. پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وچ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور اخوت کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ریکوری ریٹ 99.999% ان کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں پاکستان کے غریب لوگ قرضے لے کے بھاگتے نہیں ہیں, بنا ضمانت کے بھی ان کو قرضہ دیا جاتا ہے تو بھی وہ جو ہے نا وہ پیسے واپس کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں ہم سے قرضہ لیا تھا اب وہ ہمارے ڈونرز ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے ہی صحیح وہ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ کل ہمیں فائدہ ہوا تھا, آج ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے فائدے کی. آئیوٹا ورلڈ, ان کے فاؤنڈر نے ہمیں جوائن بھی کیا ہوا ہے, ابھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیوٹا ورلڈ جو ہے نا پچھلے سال کراچی انٹرمیڈیٹ میں 63 پوزیشنز ان کی تھی. ون نمبر سیکنڈ جو ہے نا ان کے اسٹوڈنٹس ایٹامک انرجی میں کام کر رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پیاس میں فل برائٹ اسکالرشپ پر ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ نسٹ میں ہیں, پاکستان سے باہر جا کے بہت سی جگہوں پہ ان کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا. اینڈ واٹ دے وانٹ, ان کا جو ویژن ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ کو مینٹور کریں ٹو بیکم لیڈرز ان آل ایسپیکٹ آف لائف بائی کمبینیشن آف ایمان, دیئر انٹلیکٹ اینڈ ڈیولپ لیڈرشپ ٹریٹس ان دیم. میں الحمدللہ بہت خوشی اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ادارے کے ساتھ بہت عرصے سے ایسوسیٹڈ ہوں. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا, عدنان بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, سید عدنان علی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی عدنان بھائی اگر آپ 2-3 لائنیں صرف آڈینس سے بات کر لیں, گفتگو کر لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جتنا بھی آپ بات کرنا چاہیں, 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ. عدنان بھائی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ عدنان بھائی آپ کا مائک آف ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ عدنان بھائی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے اس سازش کو یاد کیا. تو میں پارٹیسپینٹس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. سر آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں, لوگوں کو دیدار بھی ہو جائے گا اگر آپ کے لیے آسانی ہو. میرا خیال ہے ایسے ہی بات کر لیتے ہیں. چلیں ایسے آپ ایسے ہی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو عمیر بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اس ادارے کی صورت میں جو ہے وہ دین کی خدمت کی توفیق دی, انسانیت کی خدمت کی توفیق دی. اور میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے پروفیشن کو اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ آمدنی بنایا, بلکہ میرے لیے میرا جو پروفیشن ہے وہ میرے لیے ذریعہ عبادت بھی ہے. اور اس میں صرف اور صرف جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک خوبصورت انٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تو جو ہے وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کی نیت کے بقدر جو ہے عطا فرماتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دنیاوی تعلیمی میدان میں جو ہے وہ بہت لینڈ مارک پلے کر رہے ہیں. میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایمرج کرے اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنے آپ کو منوائے. اور نہ صرف یہ کہ اس اعتبار سے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اسپرچولی بھی جو ہے وہ گروم کیا ہو، یعنی اس کی جو ہے وہ جو اسپرچویلٹی وہ بھی نیکسٹ لیول پر، اور اللہ سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ بہت اچھا ہو. تو اس طریقے سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ. اور بس یہ کہ آپ کی دعائیں درکار ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی اور بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. عدنان بھائی بس آپ نا اگر ایک جملے میں یا تھوڑی سی بات ہمارے ٹیچر کے سامنے رکھ دیں کہ بینگ اے ٹیچر، بینگ این انسٹیٹیوٹ، تو کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ٹیچرز موجود ہیں نا، تو بینگ اے ٹیچر آپ کس طریقے سے بچوں کی تربیت یا ان کی موٹیویشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی جو ہے نا وہ فزکس اور میتھس ہے نا، فزکس اینڈ کیمسٹری، تو آبویسلی اس میں آپ پھر کس طریقے سے وہ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں کہ سبجیکٹ بھی کمپرومائز نہ ہو اور بچے تک جو ہے نا تربیت والی بات بھی پہنچ جائے اور اس کی زندگی ٹرانسفارم بھی ہو جائے اور وہ زبردست. اور ایک دو ٹرانسفارمیشن اسٹوری آپ بھی سنا دیں، کیونکہ میں نے تو جی جی اجمالاً بتائیے نا، آپ ایک دو بچوں کی اگر ٹھیک ہے. سنا دیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ یہ جو آپ کا سیشن ہے کہ جو ہے وہ امپیکٹ فل لائف یا اپنا جو وہ ہے آپ کو اپنے پروفیشن کا کیسے امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی اور بہت امپورٹنٹ چیز، میں بہت عاجزی اور جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ بات کروں گا کہ سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں خود کیسا ہوں، کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں معاشرے میں اور اس معاشرے کی جو یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، جو نیشن ہے، اس پہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکوں. تو سب سے پہلے سب سے جو انیشیل پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ سیلف کمپوزیشن، کہ آپ اپنے آپ کو کمپوز کریں. اب یہ کمپوزیشن دو طریقوں سے ہوگی. ایک کمپوزیشن ہوگی ود رسپیکٹ ٹو کہ آپ اپنے جو سبجیکٹ اس پہ مکمل طور پہ کمانڈ رکھتے ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے انسان ہو، ایک اچھے مسلمان ہو. تو یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ بی ویری equipped with spirituality ایز ویل ایز آپ کو جو اپنا جو سبجیکٹ اس کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے. ہمارے اکثر بیشتر ٹیچرز کہتے ہیں کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے توئے سے طوطا ہے، اور بعض ٹیچرز کہتے ہیں کہ جو طوطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل لحاظ مروت نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ میرے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے نے الحمدللہ دل سے رسپیکٹ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بساط میں رہتے ہوئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس بات کے لیے کہ میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کروں. میں نے عزت کروانے کے لیے بچوں پہ زور زبردستی نہیں کی. میں نے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب میں نے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کیا، مینس اپنے بچے کو اس کے لیول پر جا کر جو ہے وہ سبجیکٹ کو پڑھایا اور اس کو سمجھایا، تو وہ خود بخود کیا کرنے لگا؟ عزت کرنے لگا. تو میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کے لیے یہ امپیکٹ کریٹ کرنے والا ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی نالج زیادہ ہو، بلکہ اسے نالج کنوے کرنا بھی آتی ہو. اور نالج کنوے نہ کر صرف نالج کنوے کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس لیول پر جا کر آپ، یعنی جو بچہ ہے، جو اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے، اس کے لیول پہ جا کے اس کو ٹرانسفارم کرنا. تو یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2 جو ہے وہ، کیونکہ آج کل ٹیچرز کو یہ بڑا ہوتا ہے رسپیکٹ نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے رسپیکٹ کروائی نہیں. تو رسپیکٹ کیسے آئے گی؟ میرے حساب سے تو بھائی رسپیکٹ اس طرح سے آئے گی. نمبر 2 دوسری چیز کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا پرائر انٹینشن، پیسہ مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا انشاءاللہ. پیسہ ملے گا جتنا میرے نصیب میں، میرے اللہ نے تقدیر میں لکھا ضرور ملے گا. لیکن دیکھیے کیا ہے، آپ کو اپنے کام کو obligation سمجھ کے کرنا ہوگا. تو جب آپ obligation سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ کا پروفیشن آپ کے اندر سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو اس میں آپ جان لگاتے ہیں، آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں.
کرتے ہیں تو پھر رزلٹس آتے ہیں. تو پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ کا کمانڈ ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ بہت بچہ رسپیکٹ دیتا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں. ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ ہم جو حدیث دیکھتے ہیں, واقعات سنتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل سی بات کرتے ہیں اور مثالوں سے کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ٹیچر جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے پڑھائے گا تو ایسی صورت میں سامنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر اپنے بندے کو کون سمجھ سکتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کا مزاج قرآن میں یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں, واقعات کے ذریعے سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر بھی ہم بھی اسی طرح سے پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا, جب ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں تو مثالوں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, جنہیں ہم سائنٹیفک پرسپیکٹو بھی امبیڈ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم مثالوں کے اندر جو ہے وہ ایک عام زندگی کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو بھی امبیڈ کر سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم عام طور پر اپنے ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں, کیمسٹری کے جو ٹیچرز ہیں وہ میری بات بہتر طور پہ سن پائیں گے اور یہ سمجھ پائیں گے. جیسے ہم کیمسٹری میں ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں ڈائپول مومنٹ, تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کوئی مالیکیول, یعنی ڈائپول مومنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی میگنیٹک یا الیکٹرک فیلڈ میں مالیکیول انٹر ہوتا ہے تو مالیکیول کسی جگہ موجود ہے اور وہاں پر الیکٹرک فیلڈ یا میگنیٹک فیلڈ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے تو وہ مالیکیول روٹیٹ کرتا ہے, وہ مالیکیول اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کے مطابق, کیونکہ میگنیٹک فیلڈ اس مالیکیول کو یا اس مالیکیول کے اوپر موجود جو پولز ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو پولز ہیں, ان کو کیا کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے. تو اس کے ٹاپک کا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ ایک پولر مالیکیول جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر روٹیٹ کرے گا, اور اس کے برعکس جو ہے وہ جو نان پولر مالیکیول ہے وہ میگنیٹک فیلڈ میں کبھی بھی روٹیٹ نہیں کرے گا. جو لوگ, میری بات ذرا مشکل ہے وہ اگر آسان کر کے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کمپاس نیڈل, اب یہ دیکھیں میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں, کمپاس نیڈل میگنیٹک فیلڈ میں ڈیفلیکٹ کرے گی, لیکن اگر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوگی تو بھی کمپاس نیڈل ڈیفلیکٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح سے ہم اس کو اب ہم اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا کچھ لڑکے ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, وہ مسجد کے باہر جو سڑک ہے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب اگر ان لڑکوں کے دلوں میں ایمان موجود ہوگا تو جیسی اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوگا, دے ول ڈیفلیکٹ ورڈز مسجد, اور اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ڈیفلیکٹ نہیں کریں گے مسجد کی طرف. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ محض کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لینا, نہیں کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ از ناٹ سفیشینٹ انف, دل میں ایمان ہونا ضروری ہے, اور جب تک دل میں یہ ایمان نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا, کوئی شخص جو اذان کی آواز سن کر جو ہے مسجد میں نہیں آ سکتا. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک پڑھاتے پڑھاتے کس طرح سے کسی چیز کو جو ہے وہ سائنس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو ریلیجن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر, بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ بھی ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, معذرت کے ساتھ برا نہیں منائے گا میری کسی بات کے, میں آپ لوگوں کو اپنا بھائی سمجھ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ٹیچرز ہیں جنہوں نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ آنسو بہائے, اور ہم اس اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے اخلاص کی اس نہج پہ چلے گئے ہوں کہ ہم نے تہجد گزاری کی ہو اور تہجد میں اس کی آنسو بہائے. تو یہ دوسرا آسپیکٹ ہے, یہ دوسرا آسپیکٹ ہے جس سے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر ٹرانسفارمیشن لا سکتے ہیں. دیکھیں فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے, دیکھیں فزکس کیمسٹری میتھس پڑھا کر اے ٹی ایم مشین اپنے اسٹوڈنٹ کو بنانا یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے بہت بہترین جو ہے وہ سائنس اور کامرس اور دوسری چیزیں پڑھائی اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اے ٹی ایم مشین بنا دیا. بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے اندر جو ہے وہ آپ کا بچہ مصداق ہو اس دعا کا, دعا کیا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. لیکن صرف یہ تو اینڈ نہیں ہے نا مسلمان کا تو اینڈ یہاں پہ رکھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو وفی الآخرۃ حسنہ کے لیے آپ نے کیا کیا,
اسٹوڈنٹ میں نے اگر کسی کو ایک حرف پڑھا دیا تو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں زندہ رہوں نہ رہوں، ہر صورت وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ اگر وفی الآخرت حسنہ کے راستے پر چل پڑا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے روز وہ میرے لیے وہ شفاعت یا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو صرف میری زندگی کا مقصد یا میری ٹیچنگ کا مقصد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ATM مشین بنا دوں؟ تو میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کی دونوں اعتبار سے جو ہے وہ گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تو 1000 گز کے مکان کا خواب نہ دیکھ، تو 2000 گز کا مکان کا خواب دیکھ. بیٹا تو صرف اور صرف ٹویوٹا کیوں دیکھتا ہے، تو لینڈ کروزر کیوں نہیں دیکھتا؟ صرف کرولا تک کیوں تیری سوچ کیوں ہے، لینڈ کروزر تک کیوں نہیں ہے؟ تو سب کچھ سوچ، تو جو ہے وہ تو نازب آباد میں مکان کا کیوں سوچتا ہے؟ بیٹا تو جو ہے ڈیفینس میں کلیفٹن میں کیوں نہیں سوچتا؟ لیکن میرے بچے تو بس جب اس مقام پہ پہنچ جانا اور رات کو 4 بج رہے ہوں تو کسی اس گھر کے اس تیرے بنگلے کے کسی کمرے سے ایک آواز آنی ضروری ہے، اے اللہ میں تجھے آج بھی نہیں بھولا، اے اللہ میں تجھے آج بھی نہیں بھولا، مجھے پتا ہے کہ مجھے اس مقام پہ پہنچانے والی ذات ٹھیک ہے تیری ہے. تو اگر ہم نے اپنا ایسے نوجوان تیار کر لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اس معاشرے پہ بہت طاقتور امپیکٹ ڈالے گی. مجھے جب ٹیچرز میں بہت زیادہ کمرشلزم دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا، خون کے آنسو روتا ہے، یقین کریں بہت، اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہچانی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے استاد بنایا، معلم بنایا ہے، نبیوں کا پروفیکشن دیا ہے، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. معذرت کے ساتھ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم تو نوٹ چھاپنے والی ہم بھی مشینیں بن گئے ہیں، یا ہم بھی موبائل بن گئے. پیسہ ڈالو گے تو بولوں گا اور پیسہ نہیں ڈالو گے تو نہیں بولوں گا. جب اس طرح سے کام کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری باتوں میں کیسے تاثیر آئے گی، کیسے ہم ان بچوں کی تربیت کر پائیں گے؟ اور تعلیم کا اصل مقصد تو ایک بہتر معاشرے کا قیام تھا. جب ہماری تعلیم صرف اور صرف پیسے کی جو ہے وہ کا محور، ویسا محور بن جائے گا ہماری تعلیم کا، تو ایسی صورت میں جو ہے معاشرے میں کیسے بہتری آ سکے گی؟ تو بس ہم الحمدللہ اپنے ادارے میں بھی اسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ کو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں، عمیر نے بالکل سچ کہا، اگر ہم پورے کراچی میں ٹاپ 25 اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز کاؤنٹ کریں تو آئیوٹا میں 63 پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے، بورڈ والوں سے تعلق ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 63 پوزیشنز آ جائیں؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر جو کوئی چیز مجھے محسوس ہوتی ہے تو وہ نمبر 1 اخلاص نیت، اخلاص نیت. نمبر 2 پلاننگ کے ساتھ ورکنگ کرنا. نمبر 3 ہارڈ ورک کرنا، خوب جان لگانا. نمبر 4 اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا. آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب سیشن اینڈ ہوتا ہے تو کیسے اینڈ ہوتا ہے؟ کین یو بلیو؟ ہمارے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر ہے. جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ کہنے کی توفیق بھی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیشن پتہ ہے کیسے اینڈ ہوتا ہے؟ جب کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سارے لڑکوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے. ایک دن لڑکوں کو جمع کرتے ہیں، ایک دن لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اذکار ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بچے اور استاد مل کر اللہ سے رو رو کامیابی مانگتے ہیں. پہلی کلاس میں ہمارے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو خوبصورت نیت کرنا سکھاتے ہیں. ایک خوبصورت نیت کر لو. کیوں؟ کیونکہ نیت صاف منزل آسان. اور پھر ان دا مین وائل بٹوین تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر سائنس چلے گی، سارے سبجیکٹ چلیں گے، سب کچھ چلے گا، لیکن آغاز کس سے ہوگا؟ ایک خوبصورت نیت سے. اور انجام کس طرح سے ہوگا؟ اللہ کے ذکر اور اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کے بعد اس سے مانگنے سے کہ اللہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ آپ کی عطا سے ہوگا. تو ہماری محنت میں کمی کوتاہی ہے، لیکن ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی نصرت و کامیابی نصیب فرمائیں. تو بس عمیر بھائی یہی میرے پاس تھا کہنے کو. بہت ساری باتیں میں نے سوچی نہیں تھی، لیکن میں پتہ ہے بات کیا ہوئی، وہ ہوا یہ ہے کہ جو ہے وہ جب یہ میں نے فون اٹینڈ کیا نا تو میں کھانا کھا رہا تھا. اچھا اچھا.
تو وہ جو جزاک آپ نے اللہ. کہا نا آپ لائے وہ تو بڑا بہت اچھا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے آپ پوری بات کر لیں گے اور میری آخر میں کوئی بات آج باری آ جائے گی, اچھا لیکن وہ اچھا. آپ نے بیچ میں کہہ دیا. میرا بھی جو دسترخوان ہے وہ ایسے ہی لگا ہوا ہے, تو میری گفتگو بہت مکمل ہوگی تو میں دسترخوان پہ دوبارہ بیٹھ جاؤں گا. اچھا. تو میں ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ وہ چونکہ بالکل ریڈی نہیں تھا مینٹلی, کوئی اور ابھی بات مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ بہرحال میں سر, بس ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کا اچھا, اللہ کا کرنا ہو گیا نا کہ جی جی آپ کی آپ کے دل سے جو بات تھی وہ آ گئی سب کے سامنے. بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی موٹیو, کیونکہ منی از لائک آکسیجن نا, تو آپ تھوڑی سی اگر اپنی فائنینشیل سکسیس بھی تھوڑی سی کوئی انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی پرچی نہیں آئے گی, اللہ کی ذات سے امید ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ اور ابھی آپ کے کوچنگ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, تاکہ ہم سب کو ایک یہ والی موٹیویشن بھی ہو کہ دنیاوی ترقی بھی جی جی آ جاتی ہے, وہ رکتی جی. نہیں ہے. وہ الحمدللہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2005 میں تقریباً اسٹارٹ کیا تھا میں نے آیوٹا ورلڈ کوچنگ 6 اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, 6 اسٹوڈنٹ سے, اور ابھی کل مجھے اپڈیٹ بھیجی ہے تو الحمدللہ 818 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. اور یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے 223 گز کی بلڈنگ ہے, 223 گز کی بلڈنگ ہے, اور اس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی, ایسا فضل ڈالا ہے کہ 818 اسٹوڈنٹ اس میں الحمدللہ سما جاتے ہیں. اور جو ہے وہ الحمدللہ, اور الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ کہہ دیجیے گا کہ الحمدللہ ہمارا تقریباً جو ہے وہ جو انکم ہے وہ اراؤنڈ جو ہے وہ 4 ملین سے اوپر ہے الحمدللہ. تو جو اسٹارٹ کیا تھا وہ 6 اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, اور پر اسٹوڈنٹ جو فیس تھی وہ 600 روپے تھی, اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو لیکن میں I never run for money, I never run for money. میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا. معاذ کے ساتھ بھائی بہت میں پروفیشنلی بات نہیں کر رہا, بہت ایسی نارملی کیجولی اپنا بھائی سمجھ کے سب سے بات کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی قسم کبھی میں پیسے کی نہیں نبھاگا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیوٹا میں کسی اسٹوڈنٹ کو اس لیے کلاس لینے سے روک دیا گیا کہ اس نے فیس نہیں دی. کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. تو جو ہے وہ یہ الحمدللہ میں یعنی یہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت پیش نہیں کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے پیسوں کے لیے کام نہیں کیا, کہ میرے پاس یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو ہم نے روک دیا ہو اس وجہ سے کہ اس نے فیس نہیں پے کی. تو بس یہ فائنینشیلس تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. اور جو ہے وہ بس, اور عمیر بھائی کوئی بات بس رہ گئی تو آپ پوچھ لیں. نہیں, جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ آئے, کیونکہ بقیہ لوگوں کی تو میں کہانیاں سنا رہا ہوں, لیکن آپ کی کہانی جی آپ کی زبانی آ گئی تو ہاں. سب کے اچھا سامنے تو بہت زیادہ. ایک میں جی آپ جی کو اور بتانا چاہوں گا, ایک دو جو آپ نے وہ بتائے تھے, جی تو جی ہمیں بتانا چاہوں گا ٹیچرز اگر بور نہیں ہو رہے ہیں, بور تو نہیں ہو رہے عمیر بھائی؟ نہیں کتنے نہیں ٹیچرز ہیں نہیں اس وقت؟ نہیں, اس وقت ہمارے پاس 42 لوگ ہیں ٹوٹل, اس اچھا, میں تو اور آپ عمیر ملا میں لیں تو 40 اگر اور میں لوگ ہیں. ان کو بور نہیں کر رہا اگر, تو میں بس یہ نہیں بتانا نہیں چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی, اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی نیکی کی بات کرتے ہیں. 55 منٹ ہمارے 1 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے, تو 1 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے کہ 50 منٹ یا 55 منٹ میں ہم لوگ جو پڑھا لیتے ہیں, اور آخر میں 5 منٹ کی نیکی کی بات کرتے ہیں. تو 5 منٹ کی نیکی کی بات کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سے خوب مانگتے ہیں, کیونکہ ہماری باتوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے نا. تو خوب مانگ کے پھر اس کے بعد اللہ پھر ان بچوں کے سامنے بات رکھتے ہیں نیکی کی. تو نیکی کی بات رکھتے 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 پتہ نہیں چلتا کہ کب بچوں میں ٹرانسفارمیشن آئی, پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں آخر میں بالکل اینڈ میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے. یعنی ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ جو دل پتھر ہو گئے تھے اس پہ قطرہ 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 نیکی کی بات گرتی رہی, اور اب وہ دل نرما چکے ہیں, اب وہ دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے بھر چکے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بس 1-2 کیسز, جیسے مثال کے طور پر میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو میں جو ہے وہ عمرے پہ جانے لگا الحمدللہ. اچھا ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. تو جب میں عمرے پہ جانے لگا تو میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر جو ہے وہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ بیٹا سب لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, تم اسپیسیفکلی بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں. تو بچی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت عطا فرمائے اسے میری نسلوں میں داخل فرما دے. کین یو بلیو 17-18 سال کی لڑکی
آج کل کی لڑکیاں اور وہ کس طرح کی، اور اس میں ایک لڑکی کھڑے ہو کے یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت فرمایا وہ میری نسلوں میں داخل فرما دیں. تو الحمدللہ الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یعنی یہ بات عمیر میں نے آپ کو شاید آپ کو بھی کبھی نہیں بتائی، لیکن آج اچانک اللہ تعالیٰ نے میں آ رہا تھا اپنی گاڑی میں وہ ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا تھا، تو اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ تم یہ بات بھی بتا دینا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ میں ہر سال الحمدللہ کووڈ سے پہلے، کووڈ کے بعد تو حالات بدل گئے، کووڈ سے پہلے ہر سال جب ہمارا سیشن اینڈ ہو جاتا ہے تو سیشن اینڈ ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں اور جان بوجھ کے اپنے والدین کو لے کے جاتا ہوں، والدین کو ضرور لے کے جاتا ہوں، تو ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے اور بس بہت مزہ آتا ہے والدین کے ساتھ جانے میں، بہت مزہ آتا ہے، بہت بہت نیکسٹ لیول کا مزہ آتا ہے. تو عام طور پہ میں اپنی والدہ، اب تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کہ جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا تو میری والدہ بیڈ ریڈن تھیں، تو وہ ویل چیئر پہ ہوتی تھیں، تو میں ویل چیئر چلاتا تھا، ان کی ویل چیئر چلا رہا ہوتا تھا، تو ان کا بھی طواف ہو رہا ہوتا تھا، میرا بھی طواف ہو رہا ہوتا تھا. عجیب قسم کی کیفیت ہوتی تھی بیان سے باہر. تو اس دوران میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلا طواف ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا. دوسرا جو طواف ہوتا ہے اس کے اندر میں درود شریف پڑھتا. تیسری جو وہ طواف ہوتا اس میں اپنے والدین کے سوا کچھ نہیں مانگتا، اپنے والدین کے سوا کچھ نہیں مانگتا. اور پھر اس کے بعد جب چوتھا طواف ہوتا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پانچویں طواف میں بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اور پھر چھٹے طواف میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اور پھر ساتویں طواف میں اپنے عزیز و رشتہ داروں اور اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں. تو اس طرح سے وہ 7 طواف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، 7 جو ہوتے ہیں جو چکر لگتے ہیں وہ الحمدللہ اس طرح سے مکمل ہو جاتے ہیں اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس لیول پر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر بچے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سر دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت دیا وہ میری نسلوں میں بھی داخل ہو جائے. تو پتہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج پہلی مرتبہ نے یہ بات بتائی ہے کسی کو. مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ میری نیکی غارت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کبر یا کوئی اور قسم کی بات دل میں نہ آ جائے. لیکن میں جو ہے وہ اصل میں اپنے جو اساتذہ نا، اپنے جو یعنی آپ سب میرے بھائی ہیں، ایک طرح سے ہم لوگ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اللہ نے ہمیں مقام بہت بڑا مقام دیا، لیکن ہم نے اپنے اس مقام کو پہچانا نہیں، بہت زیادتی کر گئے. نبیوں کو جو مقام ملا معلم کا وہ ہمیں ملا، اور ہم نے اس کی جو ذرا برابر قدر نہیں کی. ہم اور بھی تو بہت کچھ کر رہے ہو سکتے تھے، ٹیچر ہی کیوں؟ یا تو کہہ دیں کہ ہم نے خود سلیکٹ کیا اپنا پروفیشن، اور یہ کہہ دیں کہ سب کچھ اگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اللہ نے ہمارے اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر دیا. تو جب اللہ نے ممتاز کر دیا تو پھر ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا سب کچھ کیا ہونا چاہیے، بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو اور یہ چیز کیا کرے گی، انشاءاللہ اٹ ول میک یو آئیڈیل فار یور اسٹوڈنٹ. اور جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے آئیڈیل بن جاتے ہیں نا تو بچہ آپ سے سب کچھ سیکھتا ہے. اور پھر اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یو ول ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. انلیس اینڈ انٹل آپ خود کمپوز نہیں ہوں گے، آپ اچھے اسٹوڈنٹس کیسے کمپوز کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی جو ہے وہ یوتھ، اچھی جنریشن، اچھا فیوچر کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ تو خدا را اپنے اوپر ورک کریں. اور سب سے اپنے اوپر ورکنگ کا سب سے بہترین طریقہ یہ صحبت صالح، صحبت صالح، صحبت صالح. اور جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ میں اچھا پڑھانے والوں کی بھی صحبت. کتاب سے وہ نہیں سیکھنے کو ملتا جو کہ ٹیچر سے سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے ابھی بھی میں ڈاکٹر عزیز ہیں ہمارے ایک بہت سینئر ٹیچر ہیں، میں جب کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ سر یہ چیز کیسے ہوگی، یہ چیز کیسے ہوگی، یہ کیسے پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب بھی جبکہ مجھے 22-24 سال ہو گئے کیمسٹری پڑھاتے ہوئے، تو مجھے اب بھی شرم نہیں آتی، میں ان سے جو ہے وہ پوچھنے میں بالکل نہیں شرم آتا. تو اس لیے کہ وہ اپنے تجربے سے سکھائیں گے، اور کتاب سے میں پڑھوں گا تو وہ دوسرے انداز سے پڑھوں گا.
تو اس لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ صحبت صالح یا صحبت اچھوں کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ سبجیکٹ کے اعتبار سے ہو یا اپنی روحانیت کے اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ تو مہر بھائی یہ بس میری بات تو مکمل ہو گئی، بہت سوری آپ کا نہیں جو ہے نہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لے لیا میں نے۔ سر، آپ نے کوئی ٹائم زیادہ نہیں لیا، بلکہ آپ کے آنے سے کام آسان ہو گیا۔ جو بات میں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے، تو وہ زبان غیر تو اتنا میری تو زبان غیر ہے نا، وہ اتنا پاورفل نہیں بتا سکتی تھی آپ کے ویژن کو، آپ کی بات کو جو آپ نے بتایا۔ سر جزاک اللہ خیر، آپ نے جو ہے نا وہ میرے لیے کام بہت آسان کر دیا، الحمد للہ، تو جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت ہاں شکریہ مجھے سر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ضرور اور ابھی ڈر لگ رہا ہے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو، تو پلیز نہیں آپ سب ہوگی لوگ سر، دعا کیجیے گا لوگوں نے کہ وہ لوگوں نیکی نے ضائع نہ کامنٹ ہو۔ میں لوگوں نے کامنٹ میں شیئر کر دیا کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، اور جی جی نیت تو نہ نیکی اس لیے بھی ضائع نہیں ہوگی، اور نیتوں کا جی، حال بھی اللہ بہتر جانتا ہے، تو انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر کی جو ہے وہ مقبول حاضری کی توفیق دے، آمین آپ کو وہ آمین۔ اپنے والدین کے ساتھ توفیق دے۔ اور میرا ایک آپ لوگوں کو بھائیوں والا مشورہ ہے، اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، لیکن اپنے امی ابو کے ہاتھ پیر جوڑ کر ان سے کوئی کہے گا ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ، اور مجھے کچھ چکر لگوا کر، ٹھیک ہے، میری جنت کا راستہ بنانے دو بھائی مجھے، ٹھیک ہے۔ اور امی جب بیٹھی ہوتی ہے نا ایسے، امی کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں ان کے دامن میں، اور آپ کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں امی کے احرام پر، امی کے سر پر، اور پتہ نہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہم پر گر رہی ہیں، اور اس وقت دل سے جو نکل رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس سیدھی پہنچی اور اب قبول ہوئی۔ تو جب انشاءاللہ اس لیول پر جا کر آپ لوگ کریں گے نا، انشاءاللہ وہاں طواف اور عبادت کریں گے، اور اسی طرح امی کو بٹھا کے جو ہے وہ صحیح کروائیں، اور سب فل ٹائم خدمت کریں ان کی، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو ہے نا کیسا مزہ آئے گا، اور مراتب کیسے طے ہوں گے آپ کے، اللہ کا قرب کیسے انشاءاللہ نصیب ہوگا، دنیا بھی بھلی اور انشاءاللہ آخرت بھی بھلی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ جزاک لوگوں کا، اللہ، السلام جزاک علیکم اللہ، ورحمۃ بہت اللہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے سر کے کانٹیکٹ کے حوالے سے کہا ہے، تو لیٹ می بی دا فلٹر، تو آپ اس گروپ میں ہم سے شیئر کر لیجیے گا، یا مجھ سے کنیکٹ کر لیجیے گا، تو پھر میں سر عدنان سے آپ لوگوں کا جو ہے نا کنیکشن بلڈ کر دوں گا۔ ہم ڈائریکٹلی ان کا نمبر اگر دیں گے تو وہ بزی ہوتے ہیں، پھر بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوگی، تو میں ان سے انشاءاللہ آپ کو جو لوگ ان سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا، گروپ پہ میسج کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ وی ول کنیکٹ ود سر عدنان۔ چلیں ہم موو کرتے ہیں دوبارہ اپنی سلائڈس کی طرف، اور اب بس یہ ایک سلائڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر عدنان کی سٹوری کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیچنگ سے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایگزامپلز میں نے شیئر کی نا، وہ تو چند پروفیشنلز کی تھیں، جس میں سے سر عدنان کی ایگزامپل جو ہے نا وہ تو سمجھیں بیج والی ہے، یعنی ڈاکٹر باری خان ایک ہیں، ڈاکٹر جو ہیں کیا نام ہے شاہد نور صاحب ایک ہیں، کچھ اور ایگزامپلس بھی تھی اس میں، کچھ لوگ ٹیکسٹائل میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ سب گزرے کہاں سے ہیں؟ وہ کسی ٹیچر کے ہاتھ سے ہی گزرے۔ تو اگر آپ لوگ یہ ویژن والی چیز کو سامنے رکھیں اور بچوں کو ٹرانسفارم کرنے کا ٹھان لینا، جیسے سر نے بتایا کہ تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے مانگنا، عمرے میں باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کرنا، یعنی بچوں کا نمبر بعد میں آیا تھا، پہلے اسٹوڈنٹس کا تھا، تو ہم کتنا زبردست ایک سوشل امپیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو امپیکٹ والا سوال ہے نا، میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹائم یہاں پہ کم ہے، ہم یہاں پر اسے مت سوچیں، اسے آفٹر دا سیشن سوچیں، آج کی رات جاگ لیں، کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں بار بار کہ میں ٹیچنگ کیوں کر رہا ہوں، یا میں ٹیچنگ کے ذریعے کیسے جو ہے نا معاشرے میں ایک زبردست امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں یا کریٹ کر سکتی ہوں۔ یہ سوال اگر آپ کو اس کا وائے مل گیا نا، تو میں بتا رہا ہوں ہر ہاؤ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے صرف سر کی سکسیس سٹوری سنی، لیکن جو اس پورے جرنی میں جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار ہیں، اور وہ قربانیاں طے کرنا بہت آسان ہو گئی تھی، وہی اس بلڈنگ کے تختے پہ چلنا آسان ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے وائے ان کا بہت کلیئر ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے بھی دعا ہے کہ ان کے ادارے کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ٹیچر بننے کی اور ایسے ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جو دوسرا پارٹ تھا ہمارا وائے والا پارٹ اب الحمدللہ ہو گیا، جو دوسرا پارٹ تھا وہ تھا ورلڈ بیسٹ ٹیچنگ میتھڈز، میں نے کہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ کیوں ہے ورلڈ بیسٹ ٹیچنگ میتھڈز؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ ہیں، جو کہ ہمارے عاصم اسماعیل صاحب ہیں تربیہ اکیڈمی کے، ہی ہیز compiled all these،
تو اس کا ڈیٹیل ورژن بھی میں آپ سے دے دوں، آپ سے شیئر کر لوں گا. ابھی میں صرف پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں، اور ڈیٹیل ورژن میں باقاعدہ نیچے احادیث موجود ہیں، اور آپ اس پہ اپنی ریسرچ کو اور بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ اور مثالیں بھی اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. نمبر 1 بی کلیئر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ لوگ اپنی انگلیوں پہ ان کے الفاظ کو کاؤنٹ کر سکتے تھے. تو یہ اب ہم ہاؤ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیچنگ کے دوران کرنا کیا. نمبر 2 اسپیک ایٹ دا انٹلیکٹ لیول آف دا لسنر. تو اس میں یہ ہے نا کہ وہ کلمے کا کہا ایک جگہ، تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں کہ جس نے کلمہ پڑھا تو جنت میں جائے گا. تو آپ نے کہا نہیں، کیوں؟ تو پھر لوگ لیزی ہو جائیں گے، یہ سب کو نہیں بتا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کی مثال ہے نا کہ اس میں انہوں نے جہاد کا پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، اور پھر کہا کہ ابھی ان کی خدمت. اسی طریقے سے جو 3rd ہے وہ کوشچن اینڈ آنسر. یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہوئی ہوگی کہ آپ جیسے میں سوال کیا کہ جو ہے نا اگر تمہارے گھر کے، تمہارے کام کی جگہ اور گھر کے درمیان جو ہے نا وہ نہریں ہوں 5 اور تم ان نہروں میں غسل کرو تو کیا پاک ہو جاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا ضرور. تو لمبی حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز اسی طریقے سے جو ہے نا کرتی ہے. تو کوشچن آنسر اور ڈیبیٹ کے ذریعے ٹیچنگ. مختلف انالوجیز شیئر کرنا، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک خاتون نے کہا کہ جو ہے نا میں اپنی ماں کے لیے حج کر سکتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان پہ قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی. انہوں نے کہا ضرور. تو کہا یہ تو حج بھی ان پہ فرض تھا، تو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سب کے ریفرنسز موجود ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ورژن آپ سے شیئر کروں گا اس میں ڈیٹیل موجود ہوگی. ڈائیگرامس کی مشہور اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ وہ آپ نے خاکہ بنایا اور کہا کہ انسان کی امیدیں اس سے باہر چلی جاتی. اسی طریقے سے جیسچرز کی مشہور چیز ہے کہ جس نے یتیم کا ساتھ دیا تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا یتیم کی پرورش میں. اور بھی کافی روایات سے جو ہے نا وہ جیسچرز ملتے ہیں. پھر جی ٹینجیبل ایگزامپلس، بے شمار ایگزامپلس ہمارے سامنے جہاں پہ جو ہے نا وہ کبھی احد پہاڑ کا تذکرہ آ رہا ہے، کبھی کھجور کی گٹھلی کا تذکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو چیزیں وہاں ٹینجیبل موجود تھیں ان چیزوں کو ایگزامپلس بنا کر جو ہے نا وہ اپنی بات کو سمجھانا. اسی طریقے سے یعنی ریسورس تو الگ سے بلڈ نہیں کرنی پڑتی نا، ویئر یو آر آپ اسی چیز کو ریسورس بنا کر اپنی بات بچوں کو سمجھا سکتے. آنسر ود مور دین واٹ از آسکڈ. تو کسی نے اگر ایک سوال کیا تو آپ علیہ وسلم اس سوال کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کے بعد ایڈ آن بھی کرتے تھے اس میں چیز میں جہاں تربیت کا پہلو ہوتا تھا. سملرلی ٹرن دا کوشچن انٹو سم تھنگ دیٹ ول بی مور بینیفٹ. جیسے مثال کے طور پہ وہ کسی نے سوال کیا قیامت کے دن کے تعلق سے، فرمایا کہ تمہاری اس کے لیے تیاری ہے، اور اس سوال کو پورا جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر کے ایک تربیت کا جو ہے نا پہلو اس میں نکلا ہے. اسی طریقے سے جہاں ٹیچنگ کا موقع ملے، جیسے وہ بکری والا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ مرا ہوا بکری کا بچہ دکھا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی اسے خریدے گا؟ کہا نہیں. تو فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک ایسی حقیر ہے. اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ چیزوں کو بار بار جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو جو ہے نا کہا جاتا ہے انگریزی میں ریپیٹیشن از دا مدر اسکل. تو وہ یاد ہو جاتی ہے اینڈ دین لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. تو یہ چند ہیں، اور اس کا پورا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے رسول خدا کا طریق تربیت، مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی. اس میں صرف ٹیچنگ میتھڈز نہیں ہے بلکہ اوور آل تربیت کی چیزیں اس میں موجود ہیں، اور اس میں باقاعدہ ڈیٹیل واقعات موجود ہیں کہ آپ وسلم یعنی انہوں نے بھی بالکل اس جو ریسرچ عاصم بھائی نے کی ہے بالکل ویسے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ شیئر کیا وہاں پہ، کہ پہلے انہوں نے بتایا ہے ٹاپک یا ٹول بتایا، اور پھر انہوں نے اس کے نیچے جو ہے نا وہ باقاعدہ واقعات شیئر کیے. اچھا جناب، جو 3rd چیز تھی وہ تھا آن لائن ٹولس ٹو اسکیل دا امپیکٹ. اور بیچ میں ایک چیز اور میں نے شیئر کی تھی کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے بہتر جانے، تو اس کا ہم نے بھی ریسنٹلی ایک ایکسپیریمنٹ کیا، بہت کامیاب رہا. کہ آپ نے ایک سمپل سا گوگل فارم بنا لے جس میں آپ لکھیں واٹ آر یور اسٹرینتھ، واٹ آر یور ایریاز آف امپروومنٹ، اور ایک اچھا سا اپنے سیلف انالیسس کا ایک کوشچنر بنا کے وہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں اور ان سے کہیں وہ اس کا فل کر لیں. تو ایک ایکسل میں گوگل فارم کی ایک گوگل شیٹ میں ہی آپ کے پاس اپنے اسٹوڈنٹس کا ایک انالیسس آ جائے گا. ہم نے ریسنٹلی کچھ اسکولس میں ٹریننگ کی تو ہم نے وہاں یہ پری ورک شاپ کوئز کے طور پہ یہ ٹیچرس کو بھجوا دیا. تو ہمیں اور اسکول کی مینجمنٹ کو بہت فائدہ ہوا کہ ان کے سامنے ان کے ٹیچرس کے ایگزیکٹلی پرابلمز آ گئے تھے اور ایگزیکٹلی اسٹرینتھس آ گئی تھی جو ٹیچرز اپنے بارے میں سوچ رہے تھے. تو وہ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے اس پہ کام کرنا بہت آسان ہوگا. سملرلی وی کین ڈو دس ود آور اسٹوڈنٹس. تو یوں ہم کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں. آن لائن ٹولس کیا ہیں؟ بہت سمپل سے میں بتا دیتا ہوں.
آن لائن ٹولز ہمارے پاس ایک ہے انٹریکٹیو ماسٹر کلاسز جیسے ابھی ہماری تھی, ٹھیک ہے نا, یہ اور انٹریکٹیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور انٹریکٹیو, ایک تو یہ کہ ریگولر جب کلاسز ہوں گی نا, ابھی تو چونکہ ہماری فرسٹ کلاس تھی تو ہمیں انٹروڈکشن اور یہ سب چیزیں دینی تھی, لیکن ہم اسے ریگولرلی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو جب ریگولر کنٹینیوٹی میں ایک چیز آتی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹس تو بھلے کم ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کا موقع بہت زیادہ ملتا ہے. جیسے آج ہم نے مائکس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, بٹ یوزلی جب ہم کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سوالات لیتے ہیں جو لوگ عموماً ہماری ماسٹر کلاسز کا پارٹ ہیں دنوں. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص ٹول نہیں چاہیے, گوگل میٹ اویلیبل ہے, زوم اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ انٹریکٹیو سیشن ہو. میں انٹریکٹیو کا لفظ بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ورنہ یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ون سائڈڈ کانٹینٹ بہت ساری جگہوں پر ہے. اس سے ایک تو امپیکٹ نہیں آئے گا, ویوز بھلے بڑھ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے ملین ویوز آ جائیں, لیکن سامنے والی جو آپ کی اتنی بڑی آڈینس ہے وہ کیا ہے, وہ آپ سے کیا شیئر کرنا چاہتی ہے, وہ کبھی بھی آپ تک پہنچے گا نہیں. اس لیے انٹریکٹیو ماسٹر کلاسز کا فائدہ ہوتا ہے جہاں آپ سامنے والے کو پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پوائنٹ سی اس کی لائف میں اسے آگے لے جا سکتے ہیں. ادروائز صرف آپ کی بات سن کے تو چند لوگ ہی موٹیویٹ ہوں گے, لیکن جب آپ سامنے والے کو ساتھ لے کر چلیں گے, اسے سمجھائیں گے, اس کے لیے دعائیں کریں گے, اس کو جانتے ہوں گے. مطلب سوچیں نا, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم 250-300 بچہ پڑھاتے ہیں اور ہمیں ان 250-300 بچوں کے نام یاد نہیں ہوتے. تو ہمیں کیا ان کی اسٹرینتھ پتہ ہوں گی, کیا ویکنیسز پتہ ہوں گی. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ میں سے بہت سے لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے یقیناً اپنے اسٹوڈنٹس کو, لیکن یوزولی ہم تعلق اب نہیں بنتا لوگوں کا, لوگ نہیں جانتے, بس ایک بھیڑ چلی آ رہی ہے, بھیڑ چلی جا رہی ہے. اور ایسے میں ایک شخص اگر تہجد میں اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور عمرے میں جا کے باقاعدہ جو ہے نا وہ اپنے چکر اپنے بچوں کے لیے دعائیں بعد میں مانگتا ہے اور پہلے ان کے لیے مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ویسے ریزلٹس دیتے بھی. تو ہم نیت کر لیں گے, ہم اس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں گے, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کا ٹول یوز کر کے آپ زیادہ آسان کر سکتے ہیں, ورنہ گیٹ ٹوگیدر جیسے بچوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. سیکنڈ از ریفلیکٹیو کوئز آن گوگل فارم, جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی شیئر کیا. یہ بہت آسان ٹول ہے, آپ ایک لنک شیئر کریں گے گوگل فارم پہ بنا کے کوئز کا, ہمیں بھی دکھا سکتے ہیں, ہم بھی آپ سے شیئر کر لیں گے ہم کس طریقے کے کوئزز ڈیولپ کرتے ہیں بچوں کے لیے. تو وہ آپ نے بس شیئر کرنا ہے, اینڈ دین یو ول گیٹ دیٹ تھنگ. اس کے بعد آپ لائیو ویبینارز کر سکتے ہیں. یہ لائیو ویبینارز یہ ہیں کہ جیسے فیس بک لائیو چلے گا, یا یوٹیوب پہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے لائیو جانے کا, آپ کے سبسکرائبرز اتنے ہیں تو آپ وہاں پہ لائیو چلے گئے, اور آپ ماسز آڈینس کو جو ہے نا وہ کیپچر کر سکتے ہیں. لائیو آن لائن کورسز یہ بہت ہی گیم چینجر ہے اس وقت انکم پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ آپ نا لوگ ریکارڈڈ چیزوں سے لوگ جو ہے نا وہ اب بور ہو گئے, اس میں اتنا زیادہ انٹریکشن ہوتا نہیں ہے. تو آپ ایک نامنل سی پرائز چارج کر کے لوگوں کو ایک جرنی پر لے کر چلیں نا. آپ آن لائن پڑھائیں, ہفتے میں 2 دن کلاسز رکھیں اور بچوں کے ساتھ شیئرنگ کریں, ایک اچھا سا کورس آؤٹ لائن ڈیزائن کر کے, اور آپ اسے بہت لو پرائز پہ بھی رکھیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین you can connect thousands of students around the globe, ٹھیک ہے نا. تو لائیو آن لائن کلاسز اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو یعنی میں نے ریسنٹلی میں نے بھی لیے کچھ کورسز, یعنی 50,000 تک کے تو بہت ایزیلی پیپل آر چارجنگ نا, 50,000 to 80,000 روپیز, جو کہ پرانے ادارے ہو گئے فار دیئر آن لائن کورسز. اینڈ یو کین اسٹارٹ فرام ایز لو ایز 2,000-3,000 روپیز, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اس میں ایک جرنی دیں, یعنی آنے والے کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی, پوائنٹ سی, پوائنٹ ڈی تک جانے کا ایک پورا اس کو جو ہے نا پیکج نظر آئے کہ اس کی زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی. اور اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس وقت, چونکہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں ریکارڈڈ چیزوں سے, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈڈ کورسز ہیں اس کی امپورٹینس لائف سے تو کم ہے, لیکن اسٹل اس کی امپورٹینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ وہ ریکارڈڈ کورسز, میرا یوڈیمی پہ ایک کورس ہے, آلموسٹ 130 ملکوں سے لوگ اس میں انرولڈ ہیں, تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز اچھی سی کوالٹی میں ریکارڈ کی, اینڈ دین یو جسٹ آپ سو رہے ہیں اور وہ چیز لوگ انرول کر رہے ہیں. اگر آٹومیٹڈ ویب سائٹس پر ہیں, جیسے میں نے کہا پلینٹی آف پلیٹ فارمز ہیں, صرف ایک یوڈیمی نہیں ہے, دیر آر مینی ادرس, تو 11-12 تو میں جانتا ہوں, جہاں پہ آپ اپنا کانٹینٹ ایک دفعہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے خود بخود آٹومیٹ سب چیزیں ہوتا ہے. ویب سائٹس کے اپنے پرسنٹیجز ہوتی ہیں, اور اماؤنٹ آپ کا بینک اکاؤنٹ کنیکٹ ہوتا ہے وہاں بھی آ جاتی ہے. اور اس سے بڑی چیز ہے آپ کا امپیکٹ, کہ آپ کی بات کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. مطلب آج سے چند سال پہلے آئی کین ناٹ امیجن کہ 130 ملکوں کے اسٹوڈنٹس نے
لوگوں نے جو ہے نا لوگ میرے کورس میں انرول کریں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہ ویب سائٹ وہ سارا ڈیٹا بیس مینیج کر رہی ہوگی میری, ٹھیک ہے نا. سو دس از اے بگ اپرچونٹی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نا کنیکٹ کرتے ہوئے آئیں. ہمارا پہلے وائی کلیئر ہو کہ ہم کرنا کیوں چاہتے ہیں, پھر ہمارے پاس ہاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے جو میتھڈ میں نے بتایا اور جو چیزیں ریسرچ ہیں وہ ہو, تاکہ وہ کہتے ہیں نا صحیح نیت صحیح کام صحیح طریقہ, تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہو, وائی کلیئر ہو گیا, آپ صحیح طریقے پہ چیک کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا, ٹھیک ہے نا, اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں, آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں نا. تو جب آپ یہ تینوں چیزیں صحیح کر لیں گے, دین آپ کو کس نے روکا, یو جسٹ اسکیل اٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل, ان ٹرمز آف امپیکٹ. آپ بھائی ایک کورس فری میں ڈال دیں یوڈیمی انگریزی میں, ٹھیک ہے نا, آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کہیں کے کہیں جو ہے نا وہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین یو کین کریٹ یور یوٹیوب چینل. دیر آر مینی یوٹیوب چینلز ٹیچرس کے ہیں نہیں, یا تو یا بہت کم ہے, یا میں نے ایسے بھی دیکھے معذرت کے ساتھ کہ ٹیچرس کے چینلز ہیں لیکن وہ اس پہ کچھ اور کر رہے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان دیئر کانٹینٹ, ہے نا. وہ کوئی نیوز کی چیزیں ڈال رہے ہیں, کوئی کیا چیزیں ڈال رہے ہیں. بھائی آپ اگر آپ ٹیچنگ میں ایک پرپز لے کر آئیں, ایک امپیکٹ لے کر آئیں, تو آپ اس امپیکٹ کو پھر پروپیگیٹ کریں نا وہاں پہ. آپ چھوڑ دیں ویوز آ رہے نہیں آ رہے. بھائی قاسم علی شاہ صاحب کو آپ اب جانتے ہیں نا, ہم تو قاسم علی شاہ صاحب کو بہت پہلے سے جانتے ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب نے کیا کیا, وٹ ایور ہی نیو انہوں نے ڈالنا شروع کیا. شروع میں نہیں تھے ویوز, بس پھر اللہ نے کوئی ان کی قبولیت رکھنی تھی, پھر جو ان کی کوئی ایک ویڈیو جو ہٹ ہوئی ہے تو پھر بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک. لیکن آج بھی آپ ان کے ماضی کی چیزیں اٹھا کر دیکھیں گے نا, تو دیر آر مینی ویڈیوز جو جس میں آپ کو بہت عام سی بات وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ صوفے پہ بیٹھ کے بچوں سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کانٹینٹ اویلیبل ہو, وہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ نہیں دیکھ رہے, یہ آپ کا میٹر نہیں, صحیح نا. آپ اصل تو اللہ کو منظور ہوگا نا, تو اللہ اسے قبولیت دے کے اسکیل کر دے. لیکن آپ نے کم از کم اپنا کام پورا کیا ہوا ہو کہ بھائی جو مجھے آتا ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا, صحیح نا. جیسے ہمارے ساتھ بہت السلام سارے علیکم زبردست. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. ٹائم کا کہہ رہے تھے؟ جی جی ٹائم بس چیک کر صحیح ہے, لیجیے. میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. معذرت, ہم 5 منٹ اوپر چلے گئے, اس کے لیے آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی, یہ یوڈیمی کا میرا اسکرین شاٹ ہے, udemy.com. دیز آر مائی اسٹوڈنٹس, 130 کنٹریز, زیادہ تر چونکہ ایشینز ہیں تو انڈیا سے ہیں, ادروائز یو کین سی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں صرف تحریز بن نعمت کے طور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک کورس ہے صرف, ٹھیک ہے نا. تو یو کین پٹ لاٹ آف کورسز, اور جتنے آپ لوگ ماشاء اللہ زبردست سبجیکٹس پڑھانے والے لوگ ہیں, آپ کے تو سبجیکٹ کے اندر سے پتہ نہیں کتنے کورسز آپ کے جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ کام کووڈ سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا کہ ہم لوگوں کے کورسز ڈیولپ کروانا شروع کیا. تو ہمیں تو ہر انسان میں ایک کورس نظر آتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں. ہم ان ایکسپیرینسز کو انکلکیٹ کر کے ایک کورس ان کا ڈیولپ کروا دیتے ہیں. انگریزی میں کر دیں تو پوری دنیا کو فائدہ ہو جاتا ہے, اردو میں کر دیں تو کم از کم پاکستانی عوام کو فائدہ ہو جاتا ہے. سو یہ چیز تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا. اب میں صرف اگلے 3 منٹ میں جو ہمارا امپیکٹفل ٹیچنگ کا کورس ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں, دین وی ول اینڈ. تو امپیکٹفل ٹیچنگ ویژن, ہم اس میں ابھی تو ہم نے صرف آپ کے سامنے عدنان بھائی کا یہ ویژن رکھا ہے, لیکن یہ اتنے آسانی سے بنے نہیں ہے نا, بہت سوالات ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. ایون باری خان صاحب کی جو میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی انڈس ہاسپٹل کی, اٹ ٹک دیم آلموسٹ 6 months. سمان شفا میں تو میں خود انوالو تھا, تو آئی نو کہ وہ 6 سے 8 مہینے سے لگے تھے ہمیں اس ڈاکیومنٹ کو فائنل کرنے میں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی تھی. تو ہم نے انشاءاللہ اس میں وہ سارا ایکسپیرینس ہم آپ سے شیئر کریں گے, کیسے آپ اپنے ٹیچنگ کا ویژن جو ہے نا وہ پاورفل کر لیں. 1 سیکنڈ, بیسٹ ٹیچنگ پریکٹسز کو ہم پریکٹس کرنا سیکھیں گے ڈیورنگ دس کورس. ابھی تو میں نے آپ سے صرف ٹول شیئر کیے تھے, لیکن ہم اسے مختلف گیسٹ اسپیکر کو بھی انوائٹ کریں گے جو آپ کو اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی, جیسے عدنان بھائی نے ابھی اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی بہت کھل کے نہیں بتائی, لیکن اس پہ خود ایک پورا کورس بن سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اسے ایک عام ٹیچر یوٹیلائز کر سکتے. بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو میں کورس کی جو بات کر رہا ہوں, یہ کوئی پچھلے 3-4 سال سے عدنان بھائی اور ہماری پلاننگ میں یہ بات تھی کہ کس طریقے سے ہم عدنان بھائی والی چیز دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کریں تاکہ دوسرے ٹیچرز بھی اسے اڈاپٹ کریں. تو ہم نے اس پہ کتاب بھی لکھنا شروع کر دی. ہم نے اس پہ سوچا کہ ہم ایک جو ہے نا کانفرنس ٹائپ کرنے کسی ہوٹل میں, وہاں ٹیچرز کو اور انسٹیٹیوٹس کے اونرز کو بلائیں. ہم نے سوچا ہم فزیکل کوئی کورس کریں.
बट वी एंडेड अप विद दिस ऑनलाइन थिंग. नो योर स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया उसकी डिटेल आपसे शेयर होगी. प्रेजेंटेशन कैसे और बेहतर हो सकती है, हम सबकी जो हमारा डिलीवरी स्टाइल है जो और बेहतर से बेहतरीन हो सकता है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत सी जगहों से मैंने ट्रेन द ट्रेनर किया हुआ है, तो उसमें एक पूरा पार्ट प्रेजेंटेशन का होता है, कंटेंट की डेवलपमेंट, रिसर्च और प्रेजेंटेशन. तो सुनैन ने भी किया हुआ है, और फिर हमारे जो जानने वाले जो जो हमारे केस स्टडीज में जो टीचर्स और इदारे हैं वो किस अंदाज से अपनी बात को लेकर चल रहे होते हैं. एंड क्राफ्टिंग डेवलपमेंट प्लान फॉर स्टूडेंट, असल चीज़ तो वो डेवलपमेंट प्लान है जो लोगों को आगे लेकर जाता है. ठीक है. और ऑनलाइन टूल्स जो मैंने अभी आपको बताए, इन टूल्स को किस तरीके से ये आपके लिए ये बिल्कुल टेक फ्रेंडली हो जाएंगे आप, यानी आपकी उंगलियों पर होंगे ये टूल्स एंड यू कैन इजीली मैनेज, क्योंकि हमने जिनके साथ भी कोर्सेज लॉन्च किए अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग इंडिपेंडेंटली अपने कोर्सेज मैनेज कर रहे होते हैं. दे डोंट नीड अस, तो हमको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते बाद में. इफ दे डोंट हैव टाइम दो वो हमसे सर्विस लेते हैं, अदरवाइज हम इतना उनको क्लियरली सब कुछ बता देते हैं कि वो खुद अपनी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. मेथोडोलॉजी हमारी सिंपल है, हम चाहते हैं कि आप पहले एक्साइटेड हो किसी काम को करने के लिए, फिर हम उसमें आपको एजुकेट करते हैं, आपको अपने साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में एंगेज करते हैं, और हम आपको कहते हैं अब आप एम्पावर हैं, अब आप जाएं अपना काम करें और हमसे पूछते रहें साथ साथ. ये हमारा फ्रेमवर्क है जिससे आप गुजरेंगे इस कोर्स में. पहले हम बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम इन्विजन करेंगे, फिर हम उसका एग्जीक्यूशन प्लान लाएंगे, फिर हम उस प्लान को और उस वर्किंग को बार बार इवेलुएट करके उसे हम इनहेंस क्वालिटी और क्वांटिटी में इनहेंस कर रहे होंगे इंशाल्लाह. ठीक है जनाब, इसके कुछ लॉजिस्टिक्स समझ लें. 8 क्लासेस होंगी, 4 हफ्ते पे मबनी कोर्स है. ग्रुप सेशंस होंगे, वन ऑन वन सेशंस होंगे, वीकली रिव्यू मैं पर्सनली भी कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही होगी, सीनियर लोग भी कर रहे होंगे, अदनान भाई से भी करवाएंगे इंशाल्लाह. और पेयर लर्निंग होगी क्योंकि ग्रुप में आप जैसे और ज़बरदस्त टीचर्स होंगे तो आपकी आपस में एक दूसरे से लर्निंग हो रही होगी. ठीक है जनाब. एंड द लास्ट थिंग इज हमने इसकी जो डेट रखी है दैट्स 8 नवंबर, जिसमें हम चाह रहे हैं हम इसे स्टार्ट करें ट्यूसडे थर्सडे. हमने सोचा है विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस. टाइम हमने 9:30 से 10:30 सोचा, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा रखा है क्योंकि वो रेगुलर क्लासेज होंगी ना, फिर दरमियान में बहुत सारे होमवर्क होंगे. फीस हमने इसकी बहुत नॉमिनल सी रखी है, वो ये है कि अगर सिंगल पर्सन आते हैं तो दैट इज 12,000, जिसमें फिर वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप और बैक एंड पे सारा वर्क उसमें शामिल है. 2 लोग आते हैं तो 10,500 ईच पर्सन, और अगर 3 लोग आते हैं तो दैट इज 9,000 फॉर 3 और मोर देन 3 पीपल. तो ये कुछ गुजारिशात थी. अच्छा, अब चूंकि हम टाइम ओवर हो चुका है हमारा, हम ग्रुप पे ना एक शेयर करेंगे लिंक जो कि होगा रिफ्लेक्शंस का, जिसमें फीडबैक भी होगा, और उसमें जो है ना इसके साथ साथ आपके रिफ्लेक्शंस भी होंगे, यही पर्पस ऑफ योर लाइफ और इम्पैक्ट ऑफ योर टीचिंग. यहाँ तक ये चीज़ हो गई. अब ये है कि जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर किसी को कोई सवालात करने हो तो आई हैव ऑल द टाइम, आई एम अवेलेबल, और जो लोग लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं. माजरत मैंने 7 मिनट आप लोगों के ज़्यादा लिए क्योंकि जो है ना वो बात पूरी करना ज़रूरी थी. तो अब आप के जो सवालात हो जिन लोगों के, वो रूम में रह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, माइक पे भी सवाल कर सकते हैं, चैट में भी कर सकते हैं, और जो लीव करना चाहें दे कैन लीव. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 मोहसिन भाई, आपकी आवाज़ आ रही है. अच्छा, यूँ है कि मेरे केस में ये है कि हमारी टीचिंग जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसको लेक्चर आप कह लें. हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. कुछ एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करते हैं, और टीचिंग साइड हमारी रादर वीक होती है. अगर आप देखें जो बीएस ऑनर्स के और बीएस के होते हैं, 4 साल कोर्स होता है, या एफएससी का, तो टीचिंग हमारी बड़ी सरसरी किस्म की होती है. ठीक है. लेकिन लेकिन हमारा लैब वर्क काफ़ी होता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग होती है, और हमें जो एक्सपेरिमेंट पेपर राइटिंग होती है, और हमारा स्टूडेंट के साथ रिलेशन भी 1 to 1 काफ़ी ज़्यादा होता है. स्टूडेंट्स कम होते हैं हमारे, 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम पीएचडी के किसी के 8 होंगे. यानी कि स्टूडेंट्स हमारे इतने ज़्यादा नहीं होते जो कि रिसर्च में ऐसा. अब उस केस में कहने का मकसद ये था कि ऑनलाइन कोई प्रोग्राम्स डेवलप करना, कोर्सेज डेवलप करना, या
پروجیکٹ رائٹنگ کے اوپر کوئی کام، اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ٹیچرز جس طرح وہ عدنان صاحب غالباً انہوں نے جو دیا، وہ تو فل ٹائم ٹیچر ہے نا. ہم لوگوں جی کے جی لیے کیا ہوگا؟ ہم لوگ جی جو کہ زیادہ ریسرچ میں ہوتے ہیں اور پارٹ ٹائم ٹیچنگ کرتے ہیں، اور ہوں بہت کم کرتے ہیں ہم سال بھر میں. ٹھیک. اچھا اس میں دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے پروگرام ڈیزائن. ٹھیک ہے نا. وہ پروگرام ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایریا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ آپ سے جو 1-on-1 سیشن کر لیں گے میں اور سنین، تو اس میں ہم اس کو ایکسپلور کر لیں گے کہ آپ کس ایریا پہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں نا اپنی ٹیچنگ سے یا اپنے ریسرچ ورک سے. اینڈ دین وی ول ڈیولپ اے پروگرام فار دیٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا پروگرام جب بنتا ہے تو اس پروگرام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زبردست پبلک اسپیکر ہوں یا آپ کے پاس بہت بڑی آڈینس ہو. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پروگرام میں انرول لوگ ہیں نا، آپ انہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی، پوائنٹ سی، پوائنٹ ڈی تک لے کے کیسے جا سکتے ہیں. دس از دا مین تھنگ. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم وہ پورا اچھا اس میں آپ کے لیے بہت آؤٹ کلاس اسپیکر ہونا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ آپ پبلک اسپیکنگ کر نہیں رہے. آپ نے تو بس اس پہ چمٹے رہنا ہوتا ہے کہ اس پورے پروجیکٹ میں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، پوائنٹ سی آپ اس چیز کو کیسے لے جا سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس نا جیسے ابھی جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہے اس میں ہمارے پاس وجاد بھائی ہیں. تو وجاد بھائی النافع کو لے کر چل رہے ہیں نا ہاں پاکستان میں. تو اب ان کا آئی تھنک مور اور لیس ان کی جاب جو ہے نا وہ پروگرام ڈیزائننگ اور پروجیکٹ مینجمنٹ اس طریقے کی. تو آپ یعنی آپ ایکچولی جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے، یو ول ناٹ بی فیسیلیٹیٹنگ ایز اے ٹیچر اور اے ٹرینر، یو ول بی فیسیلیٹیٹنگ to bring that people to move that person from one point to another point. اب ہاں اس جی کے لیے بالکل. یہ ہوتا ہے کہ اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنے ایریا میں ہی کر رہے ہوں گے تو اور وہ بچہ جو آپ کے ساتھ انگیج ہے، جو بندہ اس کورس میں انرول ہے، تو وہ اس میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا. اچھا اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ جو پبلک اسپیکنگ ہے نا، دس از اوور ریٹڈ، ریئلی اوور ریٹڈ. مطلب ڈاکٹر عبد القدیر خان واز ناٹ اے ویری گڈ پبلک اسپیکر، ایون ڈاکٹر باری از ناٹ، ایون عبد الستار ایدی واز ناٹ. لیکن ان سب لوگوں نے کام کیے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کام کے کے پی آئیز ہے نا وہ جی کلیئر ہو جائیں. جو بندہ جس ایریا میں، کیونکہ جب ہم کنسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بزنس اونر کے ساتھ کنسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ ٹیچر تو نہیں ہوتا نا وہاں. جی تو ہم جی اسے پورا پروگرام سمجھا رہے ہوتے کہ آپ نے کس سے کب کیسے کام جو ہے نا وہ لینا ہے. یا جیسے میرے ادارے میں بھی میں یہ والا پروگرام میں ایز اے ٹرینر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر، ٹیچنگ فیسیلیٹیٹر دیکھ رہا ہوں. لیکن ہمارے ادارے کے جو دوسرے پروگرامس ہیں، دین آئی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ سارے پروگرامس ایک سرٹین ایکسلنس کے لیول پر چلیں. اب وہ جو مجھے کرنا ہے اس کے لیے مجھے پبلک اسپیکنگ کی اسکلس سے زیادہ مجھے دوسری اسکلس کی ضرورت ہوگی کہ میں کیسے وہ فالو اپس لے سکوں، وہ سب چیزیں کر سکوں. تو آئی تھنک صحیح پبلک اسپیکنگ از ریئلی آئی بلیو از اوور ریٹڈ. صحیح. کیونکہ اکثر ہمیں کام کرنے والے جو لوگ جو ملتے ہیں نا، وہ کام کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شاید بہت اچھے پبلک اسپیکر نہیں ہوتے. آئی ہوپ صحیح. کہ آپ کے ٹھیک ہے سوال کا ابھی. میں نے جواب دے دیا. انشاءاللہ ہم ہاں آپ سے ایک میٹنگ رکھیں گے. ٹھیک ہے سنین کو میں کہہ دیتا ہوں، آپ سے ویسے بھی ہم رابطے میں. ٹھیک ہے. جزاک جناب اللہ خیر. جزاک اللہ. شکریہ. کوئی اور اگر سوال کرنا چاہیں؟ نہیں ٹھیک ہے. یہی ہے جزاک مہر بھائی. ٹھیک ہے. شکریہ. جزاک اللہ. پارٹیسپینٹس میں سے کوئی اور پارٹیسپینٹس اگر شیخ محمود سر آپ کا ہاتھ ہینڈ ریز آپ فرمائیں سر. اگر کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر لیں، ادروائز ول اینڈ دا میٹنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ تو ماشاء اللہ بہت قابل اساتذہ موجود ہیں جو بہت اچھے سبجیکٹس لے رہے ہیں. کیا آپ اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم اردو زبان کے فروغ کے لیے یا اساتذہ کو کس طریقے سے ہم موٹیویٹ کریں یا بچوں میں ہم کس طریقے سے اس شوق کو ڈیولپ کریں؟ تو کیا اس طرح اس اسٹریٹجی پہ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جی بہت بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کو جو آلریڈی اردو سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ہم ان سے کنیکٹ کریں گے. لٹریچر ریویو تاکہ آپ کے پاس آ جائے نا کہ جو آلریڈی اردو جی کی جزاک ڈیولپمنٹ اللہ. کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک دو لوگ ہیں ہمارے سرکل میں، ہم ان سے کنیکٹ کریں گے. ان کے تھرو آپ کو مزید لوگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ
مل جائیں گے. تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ گروپ ایڈمن میں اگر دیکھیں گے نا تو میں اور سنین ہم 2 لوگ ہی گروپ ایڈمن ہیں, تو آپ ہمیں اس گروپ پہ ایک ان باکس کر دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ان سے کنیکٹ کر دیں گے. ضرور, جزاک اللہ. جزاک اللہ.